ذریعے میسج کے ذریعے شامل رہ سکتے ہیں. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. سیدی ابتداً میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نے جن ممالک کا سفر کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا معاشرہ مثالی معاشرہ ہے؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہے تو یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہاں کا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اگر یہ سوال آپ جنرل پوائنٹ آف ویو پہ کریں نا تو لوگ نارملی ان ممالک کی کافی تعریفیں کرتے ہیں. جی وہ میں نے بھی لکھی ہوئی ہے. بلکہ اگر میں کہوں کہ ان ممالک میں سے بعض وہ جگہ ہیں جہاں کے ویزے بڑے مشکل سے ملتے ہیں اور بڑے مہنگے سنائے ویزے ملتے ہیں. جی لیکن چونکہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم چونکہ کوئی کاروبار کرنے تو جاتے نہیں ہیں. صحیح. نہ ہم نے وہاں کوئی مستقل رہنا ہوتا ہے. ایک مقصد ہے دعوت اسلامی کا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو اب وہاں جا کر جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اور اس نظریے کے تحت اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ معاشرے ہرگز 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 قطعاً مثالی معاشرے نہیں کہے جا سکتے. جنرل پوائنٹ آف ویو پر میں بات کر رہا ہوں. صحیح. کیونکہ وہاں کے ہم دیکھیں گے مثالی معاشرہ اس معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ جو جس میں اسلام و دین کی کے حوالے سے وہ زندگی گزارنے کا وہاں پر انداز ہو. تو نارملی وہاں ایسا نظر نہیں آتا. بلکہ بدقسمتی سے اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ ایک مذہبی شخص بھی ان ممالک میں جانے کے بعد پھر کم ہی مذہبی رہتا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. لہذا وہاں پر جنرلی مسائل اسلام، دین، ایمان، عقائد، نظریات، افعال، اعمال، حتیٰ کہ فیملی پوائنٹ آف ویو پر بھی دیکھیں انسان اگر کمانے بھی جاتا ہے نا جی سلمان بھائی جی تو نارملی اپنی ذات کا اس پہ اتنا وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی اس کی، اپنی ذات ہی پر خالی وہ توجہ نہیں ہوتی. اسی بات. یا تو سامنے والدین ہوتے ہیں، ٹھیک، سامنے بیوی بچے ہوتے ہیں، گھر بار ہوتا ہے، ایک فیملی کا ایک پورا ایک پلان ہوتا ہے. جی. مگر عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز بھی انہیں حاصل نہیں ہو پاتی. دیکھیں میں جو بھی بات کروں گا 100% نہیں کروں گا، ایک جنرل پروسپیکٹس میں بات کروں گا. ٹھیک. اور عمومی طور پہ جو ملتے ہیں لوگ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو وہ ایسے جگہوں پر یعنی ہم اپنے ملک کی بات کریں، جب ہم اپنے ملک کو مثالی معاشرہ نہیں کہہ سکتے تو بھی باہر کے ملک کے اندر کیا کہیں گے. وہ ٹھیک ہے، وہ دنیاوی طور پہ نہیں کہنا ٹریفک ہے تو بعض سہولتیں ہیں جو حکومتی سطح پر دی جاتی ہیں، اس سطح پر لوگ اس کو اپنے طور پر ایک آئیڈیل طور پہ لے لیتے ہیں. جی. لیکن ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے جی جو چیزیں داؤ پہ لگائی گئی ہیں وہ ڈیل کسی صورت میں بھی عقلی تقاضے پورے نہیں کرتے. کیا چیز داؤ پہ لگی ہے؟ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنا دین، اپنا ایمان. اور اس وہاں بھی طرح تو ہے نا حضور، بیرون ملک کے اندر بھی جہاں آپ گئے ہیں، باہر کی دنیا میں بھی جہاں سے آپ کا جدول رہا ہے، وہاں بھی الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی بھی ہیں، مدنی کام بھی ہو رہے ہیں، جامعات المدینہ بھی بن رہے ہیں، فیضان مدینہ بھی بن رہے ہیں، مساجد بھی بن رہی ہیں، جگہیں بھی لے رہے ہیں. آپ بھی بہت ساری مساجد کا یا تو ہدف دے کر آئے ہوں گے، ان کو ذہن دے کر آئے ہوں گے، یا مساجد کا افتتاح کر کے آئے ہوں گے. تو کام تو چل ہی رہا ہے جی وہاں پر بھی. دیکھیں دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر یا دیگر عاشقان رسول کے پوائنٹ آف ویو اگر ہم بات کریں تو وہ میں نے کہا نا کہ وہ ایک جدا پہلو ہے. جی. مگر اب یہ مبلغین یا اس طرح کا کوئی بھی مقصد کے طور پر کام کرنے والوں کی تعداد کتنی؟ مثال کے طور پر ایک جگہ 2 اسلامی بھائی ہیں، اللہ، وہاں اجتماع ہوا تو انہوں نے 100-150 وہاں کے
اسلام بھائی جمع کر لیے صحیح عام طور پر. اب وہ 100-150 کی جب ہم ہسٹری لیں گے تو پتا چلے گا نا کہ یہ 100-150 وہ ہیں جو مذہب کی طرف آئے, ٹھیک ابھی دین کی طرف آئے, جی مسجد یا مدرسے کی طرف آئے اور ان کو بیان سننے کا ایک جذبہ ہے. لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی میں سب سے پہلے ہانگ کانگ گیا. جی ہانگ کانگ میں ہماری ایک جگہ ہے, وہ فیضان کھری شریف کے نام پر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کشمیر میں حضرت کا مزار شریف بھی ہے. سبحان اللہ. تو میں وہاں گیا تو ایک موضوع چلتا رہا, اور وہ موضوع کچھ اس طرح کا چلا کہ مطلب آپ یہاں پر آئے ہیں, کام کر رہے ہیں. اچھا, پھر میں ایک طبیعت ہے کہ بیان کے ساتھ ساتھ ایک سمجھے کہ سیکھنے سکھانے کا گفتگو کا ایک انداز, جیسا ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں, جی وہ چل رہا تھا. تو ان کے سامنے ان کی زندگی کا ایک سوشل انداز رکھا کہ آپ آئے ہیں, کما رہے ہیں, اب آپ کیا کریں گے, بچوں کا کیا ہے, آپ کا کیا ہے, فیملی کا کیا ہے, یہاں کی آپ کی مطلب اپنی فائنینشلی یا معاشی سیکیورٹی کیا ہے, اکنومکلی سیکیورٹی کیا ہے. صحیح. بہت ساری چیزیں تھی. تو وہ مطمئن نہیں تھے اپنے انداز سے. یعنی وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اگر مطلب ان سے جا کر کوئی پوچھ سکتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ٹھیک کہ وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ہے, لیکن بس وہ یہ کہ آپ کیا کریں, کیا ہو گئی ہے, کیا کریں. اب جن مجبوریوں میں آئے تھے وہ آ گئے, اور اب وہ کچھ کیا کریں, واپس آ جائیں اور کیا کریں. نہیں, اصل واپسی آنا ناممکن تو نہیں ہے, لیکن اب وہ ایک عجیب و غریب انداز ہے. وہ میں کہا نا کہ میرے کہنے پر واپس نہیں چلے جائیں گے. ان کو میں نے کہا, لیکن اب جو واپس آپ نے جانا ہی کوئی نہیں ہے, ہاں کچھ ایسا کرے نا کہ آپ کو لگے کہ ہمارا اور ہمارے بیوی بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ کچھ محفوظ رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں. جی نارملی ہمارے یہاں سے جو اسلامی بھائی جا رہے ہیں, حالانکہ ہمارا اس سلسلہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے زیادہ کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کام بتاتے ضرورت پر میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا. لیکن کیونکہ اگلا آنے والا جمعہ ہمارا ایلیگل امیگریشن کے نام پر ہے, جو غیر قانونی وہ ملک سے باہر جاتے ہیں. مگر ابھی جو ہم جو سلسلہ کر رہے ہیں, یہ اس وقت جو ملک میں موجود ہیں ان کی جو مطلب زندگی کا جو انداز ہے وہ دونوں موضوع میں فرق ہے. ٹھیک. اب جو یہاں سے گئے تو ایک پہلو میں بیان کر رہا ہوں. اب وہاں سے جانے کے بعد ان کو سب سے زیادہ یہ تھا کہ اب ہمیں یہاں سیکیورٹی ملے کہ ہم یہاں رہ سکیں. تو کچھ وہ ہیں جنہوں نے وہاں جا کر شادیاں کی. ٹھیک. اب شادی کرنی ہے ان کو, تو شادی کرنی ہے تو جن سے ان کے تعلقات پہلے بنیں گے. ایسا تو ہے نہیں کہ وہاں 4 آدمی گھر کے ہیں, فیملی ممبر ہے, کہا کہ وہ خاندان ہے, ذرا دیکھ لیجئے رشتہ ماننا ہے نہیں ماننا, وہ ایسا کوئی نظام تو ہے ہی نہیں. صحیح. اب شادی نوجوان لڑکے نے کرنی ہے. اب پہلے وہ لڑکی سے دوستی کرے گا جو غیر مسلم ہوگی. ٹھیک. اس پر خرچ کرے گا, غیر مسلم بھی ہے, اس کو کھلائے گا پلائے گا, اور انسیت پیدا ہوگی, قرب پیدا ہوگا. اب اگر یا تو یہ ہوگا کہ اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ ایک یہ رجحان تو ہے کہ میں مسلمان کر کے شادی کروں گا. اب وہ مسلمان کر کے اچھا شادی کرے گا, تو اب اس کو کلمہ پڑھا کے اس سے مسلمان کر, جو مسلمان ہو گئی وہ مسلمان ہو گئی, ہم یہی کہیں گے. صحیح. مگر اس کو کوئی تعلیم تو نہیں نہ دے سکا وہ. تو اب جو ایک مسلمان بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں جیسا ہونا چاہیے اس کا تصور وہاں آپ کو ملے گا نہیں. ایک مسلمان بیوی کے ساتھ ایک مسلمان عورت شادی کے بعد کس طرح اپنے آپ کو رکھے گی, اس کا تصور وہاں آپ کو نہ ہونے کے برابر ہوگا. میں 100% نہیں کہہ رہا. ٹھیک. اچھا, اب آپ یہ سوچئے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس سے مجھے شادی کیوں کی ہے. صحیح. اس سے مجھے شادی مفاد کے لیے کی ہے. صحیح. حتیٰ کہ پیسہ لے کر بھی شادی ہو رہی ہے کہ اس کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے. اس کو اتنا پتا عورت کو کہ اس سے شادی کی ہے پیپر کے لیے. ٹھیک ہے, میرے ملک میں اس کو وہ لیگل ہو جائیے. اب اس کے اوپر کو ہاتھ ڈالے گا تو میں بیٹھی ہوئی ہوں. صحیح ہے, اس کے اوپر کو ہاتھ ڈالے گا تو میں بیٹھی ہوئی ہوں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. اب اس کی عورت تربیت کیا, تعلیم کیا, دین کو کیا سمجھی, اسلام کو کیا سمجھی. اب اس سے اگر اولاد بھی ہوتی ہے تو وہ مرد جو ہے وہ اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے نا. 15 گھنٹے 17 گھنٹے اس نے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرنا ہے.
اللہ، اور پیچھے اس نے مطلب کہ بچے کی جو پرورش ہونی ہے اس نے اس عورت کے حق میں ہونی ہے جو اگرچہ مسلمان ہو گئی ہے کلمہ پڑھ کے، مگر اسے اسلام اور دین کے بارے میں پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ اپنے سابقہ مذہب کے معاملے میں اب اس کا نظریہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مطلب یہاں ایمان نا ایمان اور بہت ساری چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ، اچھا اب یہ ایک پہلو ہو گیا اسلامی بھائیوں کا۔ صحیح۔ اچھا اب ہو گیا دوسرا پہلو کہ ایک وہیں کی لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، شادی یہاں کر ہو گئی، لڑکی چلے گی وہاں، اب لڑکا چاہیے اپنے ملک میں دوبارہ بلانا ہے اس کو۔ اب اس ملک کے اندر لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اپنے پاس بلانا چاہتی ہوں، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کے پاس شوہر کو رکھنے کے لیے کیا ہے، آپ کیسے سنبھالو گے اس کو؟ اسپانسر، یعنی عورت اسپانسر کر رہی ہے، عورت اسپانسر کرے گی اپنے شوہر کو، تو وہ بولے گی میرے پاس، تو اب اس کو چند ماہ تک جاب کرنی ہے، اور جاب کا ایک اپنا لباس ہے وہاں پر، کہ اپنی کمپنیاں ہیں، فورن کمپنیاں ہوتی ہیں، وہاں جاب کرے گی، اور جاب کر کے اپنا بینک اسٹیٹمنٹ بنائے گی، سب کچھ کرے گی، پھر جا کر پھر یہ اپلائی کرے گی، تب جا کر یہ شوہر آئے گا۔ اب شوہر کس کے بلبوتے پر ہے؟ وہاں اپنی بیوی کے بلبوتے پر ہے، اسپانسر اس کو اس نے کیا ہے، پھر اس نے بھی یہاں کمانا ہے وہاں بھی یہاں کمانا ہے۔ یہ صورتوں کے ساتھ ساتھ تیسری صورت جو بڑی بھیانک ہے وہ یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنی، جھوٹ بول دیا ہے، ساتھ رہ رہے ہیں، بغیر نکاح کے بچے ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی تباہی آ رہی۔ اب یہ باہر کی دنیا جو ہم نے کہا، تو ڈیفینیٹلی ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم وہیں سے باہر کی دنیا کی بات کریں گے۔ اچھی بات۔ اچھا اس طرح کے لوگ جو ہیں یا تو پاکستان سے زیادہ جا رہے ہیں، جی، اس طرح سے مراد یہ کہ کمانے کے لیے یا روزگار کے طور پر پاکستان سے زیادہ جا رہے ہیں، ہند سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، اچھا آپ کو سری لنکا سے آپ کو ملیں گے، اسی طرح غریب افریقی ممالک ہیں وہاں سے ملیں گے۔ جرنلی طور پر جو غریب ممالک ہیں نا وہیں کے لوگ آئیں گے، انڈونیشیا کے ملیں گے، ملیشیا کے ملیں گے، یہ ملیں گے۔ اب چونکہ میں صرف بات مسلمانوں کی کر رہا ہوں، جی تو یہ جرنلی طور پر تقریباً سمجھے کہ ساری ہی قومیں، جی، مور اور لیس، کم و بیش، یہ اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور گھر بار کے حوالے سے جن سے میں ملاقات کرتا ہوں، جی، میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی اتنے بہت زیادہ سکھی یا بہت زیادہ وہ مطلب کمفرٹیبل پائے جاتے ہیں، کیونکہ کلچر تو ان کو یہیں کا ملا ہوا ہے نا۔ جی بالکل۔ مگر اب وہاں جا رہے ہیں، اور اچھا یہاں جو فیملیز رہ رہی ہیں ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کس حال میں جی رہا ہے، کس حال میں مر رہا ہے۔ صحیح، تو یہ حال ہے۔ تو آپ یہی ہوتا ہے نا حضور، لوگوں نے تو یہی، میں نے صرف گھر کے اندر کی بات کی ابھی آپ، جی لوگوں نے حضور یہی ذہن بنایا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قربانی دے گا اور باقی سارے جو ہے وہ راحت میں آئیں گے، وہ عیش میں آئیں گے، وہ اپنا نظام چلائیں گے۔ ایک کو تو دیکھیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، قربانی دے گا تو لوگ باقی سکھی ہوں گے نا۔ اب یہ بھی ادھر ہی بیٹھ جائے، باقی بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ قربانی دینا تو گھر، یہاں بھی تو ہمارے کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، پاکستان خود تقریباً 20 کروڑ پلس کا آبادی کا ایک ملک ہے، جی، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، اور اپنے ملک میں ہر قربانی دے ہی رہا ہوتا ہے۔ صحیح، ابھی بچوں والے آدمی ہیں، ابھی قربانی دے ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طبیعت صحیح ہو یا نہ ہو، جی، ٹھیک ہے، قربانی دینی ہے کہ بھائی نہیں آئیں گے تو ڈائریکٹر کہیں گے، کیمرہ مین کہیں گے، یہ کہیں گے بھائی نہیں جائیں گے تو تنخواہ کٹے گی۔ مطلب کہ 2 روپے کی گولی کھا کر بھی انہوں نے اپنے 200 روپے تو کٹوانے نہیں ہیں، انہوں نے 2 روپے کی گولی کھا لینی ہے، 5 روپے گولی کھا لینی ہے۔ یہ کہہ تو سکتے، یہ یہاں بھی نہیں کہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ قربانی نہیں دیتے، وہیں کے لوگ قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جی، کہ بندہ اگر باہر ملک کمانے جاتا بھی ہے، رہنے جاتا بھی ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ سیکھ کر تو جائے کہ میں نے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو کیسے بچانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات کی آپ نے جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی وہاں کے مسلمانوں کے دین، ایمان اور ان کے مذہبی معاملات کو بچانے کے لیے، سیف کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اگر دعوت اسلامی کو مائنس کرے تو پھر بہت کمی رہ جائے گا معاملہ، ٹھیک، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں، آج سے چند سالوں پہلے میری ہانگ کانگ حاضری تھی، جی، تو میرا خیال ہے، ہاں خیال بھی کیا ہے، 4 ہمارے مدنی مراکز تھے، صحیح، اور آج جو میں ہو کر آیا ہوں ہمارے 10 مدنی مراکز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ہانگ کانگ جیسے علاقے میں؟ ہانگ کانگ ایک ملک کہہ لے، ایک شہر کہہ لے، وہ ہے. اور چائنا اس کے ساتھ لگ رہا ہے. ہم ایک گھر میں تھے تو مجھے وہاں سے دیکھا وہ چائنا ہے. تو چائنا سمجھے کہ اس کے گھر سے 12 منٹ کے ٹیکسی میں بیٹھو تو 12 منٹ کی ڈرائیو پر چائنا کے بارڈر پر آپ پہنچ جائیں گے. ہانگ کانگ کو چائنا ملا ہوا ہے. ٹھیک. تو ماشاءاللہ ہمارے اسلام آباد چائنا بھی مدنی قافلہ لے کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو 10 مدنی مراکز تھے، ان 10 مدنی مراکز میں 9 مدنی، میری یہ نیت تھی کہ میں ہر مدنی مرکز میں جاؤں، اپنے دیکھوں اسلام بھائی کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس میں فائدہ بھی ہے اور وہاں پھر اسلام بھائی جمع بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے. مدینہ نو ڈاؤٹ. تو اسلام بھائی جمع ہوتے تھے. میں دیکھتا تھا کہ اگر ہمارے مدنی مراکز نہ ہوں، جی اچھا پھر یہ مدنی مراکز جو بنائے ہمارے اسلامی بھائی وہاں گئے تو جو وہاں کی عوام ہے جو وہاں یہی کام کاج کرنے کے لیے گئے، کیونکہ یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن سے میں ملتا ہوں. ٹھیک. تو ان کے پاس یہی ایک ہم کمانے تھے، لیکن اب ہم کریں کیا؟ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہماری عورتوں کا مستقبل پتہ نہیں کیا، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا. اسی درد کی وجہ سے ان کو یہ تھا کہ ہمارے یہاں کچھ ہونا چاہیے. اب یہ اکیلا کرے کیا کرے؟ اس میں دعوت اسلامی ان کو ملتی ہے. پھر مبلغ اور وہ اسلام میں مل کر کوئی جگہ لیتے ہیں. اس کے مطلب کہ ماہانہ ہزاروں ڈالر اخراجات ہیں، $20,000 $25,000 اخراجات ہوتے ہیں. کرائے کی جگہ ہوتی ہیں، بعض تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر ان کو یہ ہوتا ہے یہ ہمارے دعوت اسلام کا مبلغ ہے تو ان کے ذریعے ہمارے مدنی منع کی پڑھائی کا سلسلہ ہے. پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مبلغین فیملی ساتھ آئیں اور فیملی وہ ہو کہ جو اسلامی بہن بھی مدنی کام کو جانتی سمجھتی، تاکہ اسلامی بہنوں میں مدنی کام ہو. اچھا اب شب برات ہے تو دعوت اسلامی، شب معراج ہے تو دعوت اسلامی. سبحان اللہ. سحری اور افطار کا تو یہ ہے کہ کہہ رہے کہ اب تو ہمارے ہانگ کانگ والے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہمارے مدنی مراکز بننے کے بعد اب ہماری ہزاروں کی کمیونٹی وہ ہے جو اب ہم گھروں پر افطاری نہیں کرتے. اللہ. ہم گھر جا کے افطار کیا کریں گے؟ ہم ہے کون؟ ہم یہاں سارے جمع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور چلے جاتے. اب یہ تراویح پڑھنے کے لیے ان کو جگہوں کا ملنا، سحری افطاری کے لیے ان کو جگہ کا ملنا، پھر ماہ رمضان کی کچھ نہ کچھ رونقیں سبحان اللہ مل رہی ہوتی ہیں. کیا بات. پھر یہ مطلب یہ جگہ بنی ہوئی ہے نا، اگر یہ جگہ ہی نہ ہو اور پھر وہاں پھر ایک جگہ ہے، ایک کمرہ، اس کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا بستر ہے، وہاں ہمارا مبلغ سو رہا ہے، وہی مبلغ رہ رہا ہے اور دن رات وہی گزار رہا ہے. تو مکان کی ترکیب ہے، کہیں کیا ہے، کہیں جائے نماز ہے تو اس کے اوپر ہی ایک مکان کی چھت ڈلی ہوئی ہے تو وہ وہاں فیملی سمیت رہ رہے ہیں. تو مکان بھی مہنگے. اسلامی بھائیوں کا سیکریفائس کرنا، قربانیاں دینا، ان کے فیملیز کا قربانیاں دینا میں دیکھ کر آیا ہوں. اور پھر یہ دن کے وقت نکلیں گے تو کچھ ملاقاتیں کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، 3-4 گھنٹے مدنی منوں کو پڑھائیں گے تو اسلامی بہنیں مدنی منیوں کو پڑھائیں گی. تو یہ سارا مطلب کہ یہ دیکھ کر آیا ہوں. پھر ماشاءاللہ مدنی قافلوں کا رجحان تو یہ اسلامی بھائیوں کو جو ملتا ہے. پھر ماشاءاللہ جو 25 سفر آئے گی تو یوم رضا منائیں گے. تو یہ مختلف مواقع جو ملتے ہیں اس میں انہیں یوں سمجھیے کہ دعائیں، بیان، تو ایک اپنا ماحول مل جاتا ہے. مدینہ سبحان اللہ. یہ ایسا ہی ہانگ کانگ میں بھی ہے جی، اور ایسا ہی آپ کو ساؤتھ کوریا میں ملے گا. ٹھیک ہے. ہانگ کانگ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے، مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر ایک سوال ہے وہ بھی کرتے ہیں. جی اس وقت ہانگ کانگ میں میری حاضری ہے اور یہاں سے یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تقریباً 12 منٹ کے فاصلے پر چائنا ہے. یہ ادھر سے دکھا رہے ہیں، یہ چائنا دکھائے ذرا. یہ پانی کے اس طرف جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے کہہ رہے چائنا ہے. اور 12 منٹ کہتے ہیں کہ یہاں سے چائنا کا بارڈر ہے. ویزا لے کر ماشاءاللہ ہمارے مبلغین جو ہیں مدنی کاموں کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کا چائنا جانے کا ان کا ہوتا رہتا ہے. اللہ ان کا سفر قبول فرمائے اور برکتیں دے. ابھی ہم جہاں تھے تو وہاں پر ایسا تھا کہ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی تھی. رفیع بھائی آپ بھی تھے جو انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ کیا بات ہے کہ مجھے اچھا لگا کہ یہ جو مولانا ہوتے ہیں سبحان ہے، یہ کبھی ان کو ہم نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا کہ یار ہاتھ پھیلاتے پریشانی ہے وہ
مطلب وہ پیسوں کے لیے معاشی فکر میں انہیں روتا ہوا نہیں دیکھا، معاشی فکر میں انہیں ہم نے پریشان نہیں دیکھا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، معاشی فکر میں یہ بھی پریشان ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ سفید پوش ہوتے ہیں اور پورا یہ ریئل وائٹ کلر ہوتے ہیں نا، سفید پوش ہوتے ہیں، تو یہ مطلب کہ اس معاملے میں بولتے نہیں ہیں. خودداری ہوتی ہے، دین کو پڑھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور اللہ کی رحمت سے انہیں کسی حد تک توکل نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں، پھر ان میں صابر بھی ہوتے ہیں. تو جنرلی طور پر یہ عام طور پر یہ جو مولانا یا مذہبی طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، مساجد کے امام لے لیں، علماء لے لیں، عاشقان رسول، تو یہ یوں مطلب کہ ہر ایک بار ہاتھ بھی پھیلاتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ ماشاءاللہ کوشش ان کی ہوتی ہوگی کہ یہ اپنے جتنی ان کے ذرائع آمدنی ہے اسی پہ قناعت کر لیتے ہوں گے، گزارا کریں گے، ہاتھ تو پھیلانے سے رہے. البتہ اچھی فیلنگ ہے یار، یہ جو مذہبی طبقہ ہے نا، یہ مطلب یہ اتنا معاشی فکروں میں روتا ہوا ملتا نہیں ہے. اسی میں کسی نے بڑی قیمت دی کہ ہم ان سے دعائیں کرانے آتے ہیں، کتنے بار جائیں گے دعائیں کرانے کے. خیر ایک یہ معاملہ رہا اور اچھی سوچ سامنے آئی. یہ ضرور کروں گا کہ جو ہمارے عاشقان رسول امام و علماء ہوتے ہیں، ان کی جو خدمت کرے گا انشاءاللہ بہت دنیا اور آخرت کا اجر پائے گا، سے پائے گا. سبحان اللہ. میں نے تو اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ناظرین نے اس کو ابھی دیکھا ہے. کہاں ہیں آپ اور کیا ترکیب بن رہی ہے؟ یہ ہانگ کانگ میں ہے اور اتنا اوپر بلڈنگ لگ رہا تھا کسی 41 فلور پر، یہ 41 منزل پر یہ ہم گئے تھے اسلامی بھائی کے یہاں، اور وہاں پر پھر یہ ایک مدنی چینل کی ایک خوبصورتی زینت، ناظرین، اٹریکشن، ٹھیک ہے، مختلف نیتوں کے ساتھ یہ کمرے میں بیٹھ کر بھی، فرش پر بھی بیٹھ کر بنایا جا سکتا تھا یہ، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ چلو اس بہانے لوگ نیکی کی دعوت دیکھیں. مدینہ اور تو یہ یہیں سے ہمیں دکھایا تھا کہ یہ سامنے ہم یہاں سے چائنا چلے جاتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ مبلغ بھی ہیں. البتہ یہ جو موضوع جو لیا تھا نا، تو یہ موضوع ایک اور جگہ یہ اصل میں ہم کچھ کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے ترکیب کی تھی. پھر وہاں پر مسجد تھی، بیان بھی ہوا تھا، ملاقات بھی ہوئی تھی. پھر اصل میں وہ ہے نا کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ سارے مطلب کہ روتے ہیں، پیسہ بہت ہے مگر روتے ہیں. اللہ اکبر. اسی میں ایک سرمایہ دار آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو امام حضرات یہ جو ہوتے ہیں، یہ ان کو کبھی ہم نے فکر معاش میں روتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کو عرض کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو فکر معاش کا مسئلہ نہیں ہوتا، مگر یہ کس کے پاس جائیں؟ آپ کے پاس آئیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی کا پرس گر جائے تو یہ آئے گا مولانا کے پاس کہ حضرت دعا کرے، میرا پرس گر گیا، اس میں سے 10,000 روپے دے. تو وہ مولانا کو تو پتہ نہیں دعائی کرانے آیا، یہ مجھ سے پوچھے تو یہ تو بولنے نہیں آیا کہ میرے مدد کر دو. اور میں کہا اگر مثال کے طور پر مولانا کو جس دن تنخواہ ملی اسی دن بیچارے کا پرس گر گیا یا پیسے گر گئے، اللہ، اب کیا یہ آپ کے پاس آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ آج ہی تنخواہ ملی تھی اور میرا پرس گر گیا، میرے پیسے گر گئے، آپ دعا کر دو؟ تو یہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کیا یہ سوچو گے یہ مجھ سے واقعی دعا کرانے کے لیے آیا ہے؟ کیونکہ آپ تو سوچو گے یار لگتا ہے کہ اس کو پیسے کی مدد چاہیے، اور آپ بولو گے یار حضرت آئے ان کے پیسے گر گئے، ذرا 10,000 روپے دے دینا. تو وہ کس طرح آئے گا آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ کو تو یہ آپ کا ذہن جمے گا ہی نہیں کہ یہ میرے پاس صرف اپنی ہمدردی لینے کے لیے آیا یا اپنا کوئی درد بیان کرنے کے لیے. اب تو فوراً سمجھ جاؤ گے کہ یار لگتا ہے اس کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، وہ دے دیں گے، پھر بعد میں اس کے بارے میں باتیں ہوں گی. تو وہ کیوں وہ بس وہ ہے کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے وہ جذبات ان کے وہاں میں نے عرض کیے تھے. یہ ہوتا البتہ یہ کہ یہ سفید پوش ہی ہوتے ہیں نارملی، اور ان کے ذرائع آمدنی محدود ہوتے ہیں. مہنگائی اور اخراجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، لہذا ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی
چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ مدینہ حضور، آپ جن ممالک میں گئے تو وہاں آپ کو صرف پاکستان سے یا ہند سے تعلق رکھنے والے لوگ ملے؟ کوئی وہاں کے مقامی لوگوں میں بھی کوئی مدنی کام ہو رہا ہے جو وہاں کے نیشنل ہیں، وہاں کے بورن ہیں، وہاں کی بولی بولنے والے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی بتائیے کہ کتنے ممالک کا آپ کا یہ رہا اس دفعہ سفر؟ دیکھیں، ممالک میرے 3 تھے، ہانگ کانگ، جی، ساؤتھ کوریا اور تھائی لینڈ۔ ٹھیک ہے، 3 ممالک کا سفر تھا، اور صرف میں پاکستانی تو نہیں بولوں گا، میں یہ کہوں میں صرف اردو بولنے والوں میں ہی دعوت اسلامی کا کام کرنے میں میری دلچسپی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میری اپنی دلچسپی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی کہ ہانگ کانگ میں بھی مسلمان موجود ہیں، وہاں کے صحیح، مقامی مسلمان بھی ہیں، اور غیر ملکی جو ہیں وہ جو ملکوں میں آباد ہیں۔ صحیح، اب دیکھیں، یہ جو آپ کو منظر دکھایا جا رہا ہے نا، یہ دیکھیے، یہ ساؤتھ کوریا کا منظر ہے۔ میں ہانگ کانگ سے ساؤتھ کوریا گیا تھا، صحیح، اور یہ ساؤتھ کوریا کا منظر ہے، اور یہ رشین میجورٹی تھی۔ میرے ساتھ جو یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہاں جی، یہ رشین میں ترجمہ کر رہے تھے، یعنی میں اردو بولتا تھا، اردو بھی سمجھتے تھے، رشین سمجھتے تھے۔ صحیح، اور یہاں میں نے جو بیان کیا تھا وہ غیبت پر بیان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سوال جواب میں یہ ساری چیزیں جو ان کے سامنے میں نے رکھی، مجھے آئی تھوٹ کہ شاید میجورٹی اکثریتی باتیں وہ تھی جو شاید انہوں نے پہلی بار سنی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ان کے چہروں کا ایکسپریشن اور ان کی باتیں اور ان کا جو انداز تھا، پھر ان کے سوالات جو انہوں نے کیے، جی، وہ نو ڈاؤٹ کہ مطلب ایک اچھا میرے لیے بھی تجربہ تھا۔ تو اب یہ رشین ہے، پھر ہم نے بیان بھی کیا، ملاقات بھی ہوئی، صلاۃ و سلام بھی ہوا، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ اچھا، رشیا والے بھی صلاۃ و سلام پڑھنے والے؟ عاشق رسول کہاں نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق رسول کہاں نہیں۔ کیا عموماً تو گھر میں کمرے اور گھر میں دیگر ایریا ہی زیادہ ہوتے ہیں، باتھ روم تو ویسے ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، تھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ یہ بہت ماشاءاللہ مدینہ، تو یہ رشین ملے، صحیح، اور ان میں بہت اچھا ہمارا مدنی حلقہ رہا۔ صحیح، پھر ہم نے کھانا بھی کھایا، رہے بھی، ملاقاتیں بھی ہوئی، صحیح، اور ان کو اچھا تاثر گیا دعوت اسلامی کا، جی، کہ دعوت اسلامی اس طرح مطلب کہ پھر ماشاءاللہ اس وقت یہ تو ساؤتھ کوریا میں رشین ملے، اب یہ رشین ملے، اب یہ آئیں گے، چاہیں گے کہ ہمیں کچھ کیا جائے، لیکن اب لینگویج ایشو، یہ چاہیں گے کہ ہمیں اسلام و دین سکھایا جائے، ادارہ کون سا ہے۔ اسی طرح دیگر دنیا بھر کے مسلمان، جیسے ساؤتھ کوریا، جیسے میں اس وقت جس شہر میں تھا، اس طرح اور شہروں میں تھا۔ سیول ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے، اور دنیا کا مشہور شہر ہے، وہاں بھی ہماری ترکیب تھی۔ اب جیسے یہ جو انہوں نے دکھایا نا، یہ بینکاک ہے، صحیح، اور یہ تقریباً سمجھے کہ ہمارا انگلش میں مجھے مدنی حلقہ لگانا پڑا، کیونکہ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ جو افریقن تھے نا، یہ کچھ انگلش سمجھ رہے تھے۔ کیا بات۔ اگر اس کی کوئی آڈیو ہے تو دکھا دیں۔ آڈیو ہے جی اس کی؟ شورا جو مدنی پھول بینکاک، جی، تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں بلال اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے کا اہتمام کیا گیا، جس میں نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ How can we judge he is a Muslim? Don't wear cape like Islam. Don't have beard like Islam. Don't wear cloth like Islam. So how can we judge he is Muslim? So I give him salam. We try to adopt the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is our role model, and he is one and only our role model. So this is a Dawat Islami, and Dawat Islami try to spread this message. So we hope to you. Now today in Bangkok we met together, and Alhamdulillah I am from Pakistan and he is from Senegal, he is from somewhere, he is from somewhere, but he is from India, he is from Pakistan, he is from England. So but we are all are Muslim, and Quran says innamal mu'minuna ikhwa. So we are all are Islamic brothers. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول،
چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. بینکاک میں ہی منعقدہ ایک اور مدنی حلقے میں نگران شورا نے عاشقان رسول کو ریاکاری کی مذمت میں مدنی پھولوں سے نوازا. ریاکار کی جو ہے نا ریاکاری، یہ مرنے کے بعد بھی اس کی تمنا ریاکاری نہیں کرتی. میرے جنازے میں لوگ لاتا ہوں تاکہ میری واہ ہو. مقصد یہ کہ میری واہ ہو. اب یہ جو آپ یہ دیکھیں، یہ افریقی مسلمان جو ہوا ہے، یہ سینیگال کے بھی تھے، نائجیریا کے بھی تھے، ذرا وہ منظر دکھائے گا میں، ہاتھ ملانے کا جو منظر تھا. تو اس میں یعنی مجھے یہ جب بیٹھے تو کہا آپ بیان کریں، اور میں نے کہا بیان کیسے، اور وہ بیان تو میں کہا یار چلو سنت اور آداب سیکھتے ہیں. تو یہ جو میں نے سٹارٹ لیا نا، یہ سٹارٹ لیا ہی اس سے کہ ہم مسلمان ہیں. اور نارملی دیکھیں، اب یہ ذرا پوز کیجئے گا، اب پیچھے لیں، تھوڑا سا پیچھے لیں جو میں ہاتھ ملانے کا. اب یہ دیکھیں، یہ ہاتھ ملانا، اب یہ دونوں ہاتھ سے اس نے ہاتھ ملایا، اور میں بھی دو ہاتھوں سے ہاتھ ملا رہا ہوں. تو بیان کے بعد یعنی چونکہ سنت اور آداب بیان ہوئے، تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کچھ نہ ہو. تو اب یہ اتنا خوبصورت ماحول میں اسے دیکھ رہا تھا، مسکرا بھی رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں موبائل اور رسالہ تھا تو وہ ادھر رکھ لیا تھا، تو یہ دیکھ رہے تھے. تو یہ سب چیزیں اس مدنی حلقے کے بعد یعنی سیکھنے سکھانے کے بعد یہ ساری چیزیں آئیں. اور وہ پھر ایک وہاں جو ہمارے افریقن تھے، دیکھیں یہ سب خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہم کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح سنت اور آداب اس طرح کے ہونے چاہیے. تو اس میں مجھے ایک افریقن مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے بہت اچھا ٹاپک لیا، جرنلی ہمارے یہاں سلام نہیں کیا، اب کیا ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ. تو یہ چیزیں یہ جسے میں گلے ملا نا، انہوں نے مطلب مجھے کہا کہ آپ نے بہت اچھا موضوع لیا، لیکن چونکہ ہمارے عام طور پر ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کیا نہیں جاتا. پھر اس پر میں نے جو بات کی تھی، جس کا یہ آپ نے تھوڑی سی آڈیو سنی تھی، کہ ہمارا مطلب کہ ہم چونکہ غیر مسلم ممالک میں یہ رہ رہے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. ہمارا اسلامی گیٹ اپ، ہمارا اسلامی تشخص جو ہے وہ ہم مطلب کہ وہ ناپید ہو گیا، کم ہو گیا ہے، تو پتہ نہیں چلتا. اس کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور ماشاءاللہ یہ مولود منانے والے تھے، میلاد منانے والے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے. میلاد پر بھی کافی ان سے مطلب کہ وہ تبادلہ ہوتا رہا، میلاد کے موضوع پر بہت خوش تھے یہ لوگ. تھا میلاد ہی تھے یہ، سبحان اللہ. اور اگر یہ چیز اب یہ جو دیکھ رہے تھے، اب میں نے پہلے کہہ دیا تھا مطلب کہ مائی انگلش از بروکن انگلش، مائی ایکچوئل مائی ٹنگ از اردو، مدر ٹنگ از اردو، مدر ٹنگ تو میمنی ہوئی نا جی. No, mother tongue is Memni. My national language is Urdu. مدینہ. تو یہ میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا تاکہ پھر ان کو تھوڑا ناراض نہ ہونا یہ صحیح ٹوٹی پھوٹی میں. تو یہ چیزیں، تو اب یہ ماحول رشین بتائے میں نے آپ کو، ساؤتھ افریقہ، یہ آپ نے افریقہ دیکھا. اسی طرح بینکاک کے اندر تھائی مسلمانوں کے ساتھ سلسلہ رہا. اچھا، پھر وہ تیمل جو عاشقان رسول ہیں ان کے ساتھ رہا. تو یوں مختلف کمیونٹی کے ساتھ، مختلف قوموں کے ساتھ بیٹھنے کی، بات چیت کرنے کا. لیکن جو مین چیز ہے نا، وہ میں مدنی چینل کے ذریعے آپ تک اور آپ سب تک پہنچانا چاہوں گا. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کم ہے. دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، لیکن کوئی ایسے عاشقان رسول کا انہیں صحبت تو ملے جو انہیں اسلام و دین کی باتیں ان کے ملک میں رہ کر سکھائے. ہمارے مدنی مراکز ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ہمارے مبلغین یہیں سے گئے، ہند سے آئے، یہاں سے، ٹھیک ہے. تو ان کی جو سب سے بڑا پرابلم لینگویج بیریئر ہے جی. اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی چائنیز لینگویج کورس کروا رہی ہے، انگلش لینگویج کورس کروا رہی ہے، عربی لینگویج کورس ہم کروا رہے ہیں، مگر اس کی ظاہر بات اس کی جو وہ پروڈکشن ہے کم ہے. اسلام بھائی اتنا وقت دیں، اور ایک جذبہ ہوتا ہے سلمان بھائی کے، جیسے ہمارا گونگے بیر اسلام بھائیوں میں کورس شروع ہو رہا ہے تو ایک عمومی اسلام بھائی سیکھیں گے نا، کہ گونگے بیروں کیسے سکھائیں گے. تو جیسے گونگے بیرے کے سامنے آپ کو جب سائن لینگویج ہی نہیں آ رہی تو آپ گونگے بیرے کو کیا نیکی کی دعوت دیں گے؟ وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، اس کی کہانی نہیں ہے. آپ اس کو اسی طرح آپ مثال لیں، جب آپ ایک افریقی مسلمان کے پاس، ایک تھائی مسلمان کے پاس، ایک انگلش مسلمان کے پاس جو انگریزی جانتے ہیں، رشین مسلمان کے پاس،
یا چائنیز مسلمان ہو گئے، انڈونیشی مسلمان ہو گئے، تو اس طرح کے جو مسلمان جو آپ کی اردو نہیں سمجھ رہے، ایون کہ بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کی انگلش بھی نہیں سمجھ رہے، دے ڈونٹ نو انگلش، بٹ ساتھ ساتھ دے ڈونٹ نو انگلش، انگلش تو نہیں جانتے بٹ دے ہیٹ انگلش، انگلش بھی اچھی نہیں لگتی ان کو، مطلب ان کو مزہ ہی نہیں آتا انگلش کے اندر، ان کو اپنی لینگویج اچھی لگتی ہے، آپ اس کو ہماری لینگویج میں بات کریں، تو یہ ہوتا ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم جب یہ نعرہ لگائیں کہ مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہمارے مبلغین کو، ایون کہ ان کی فیملیز جو کہ نیکی کی دعوت عام کر سکتی ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ان ممالک میں جانے کے لیے بیرون ملک کی جو مجلسوں سے رابطہ کریں، کورسز کریں، یوں تو اٹھ کر نہیں نہ چلے جائیں گے، صحیح، کورسز کریں، وہاں پر ہزاروں مساجد ہیں، اب ان مساجد کے اندر نمازی ہیں، جی، وہ نمازی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کر بیان ڈیلیور کرے، ایون کہ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر مصلے مطلب ہمیں دے دیے جاتے ہیں، مدنی ملسہ دکھاتے ہیں ہم ہاتھوں ہاتھ، جی، اس وقت ہم ساؤتھ کوریا کے شہر تیگو میں ہیں اور یہاں عاشقان رسول نے کہہ سکتا ہوں کہ ایک انقلابی کام کیا ہے اور یہ جگہ انہوں نے لی ہے، انشاءاللہ یہاں مسجد تعمیر ہوگی، انشاءاللہ مسجد فیضان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کریم ان کو ثواب بھی دے اور ان کے قدم مضبوط کرے۔ اس وقت ہم یہاں حاضر ہیں -4 یہاں پر موسم ہے، اور یہاں موسم کا یہ ہوتا ہے کہ فیل ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، تو فیل یہاں -9 ہے، ماشاءاللہ سردی ہو یا گرمی ہو، یہ یہاں اپنے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح دور دراز علاقوں میں دعوت اسلامی کا عاشقان رسول کے لیے، نمازوں کے لیے جائے نمازیں، مصلے، پھر مدارس کے حوالے سے اب دیکھیے یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ اجتماع میلاد، جلوس میلاد، تو یہ ساری ترکیبیں جو یہاں بنتی ہیں نا، یہ بڑا کردار ہوتا ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ماشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، درس و بیان کا سلسلہ رہتا ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہتا ہے، وضو، استنجا، بڑی قدر ہوتی ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں، نماز کا ٹائم ہو، ڈھونڈو کہاں ہے، وضو خانہ کہاں ہے، نماز کی جگہ کہاں ہے، قبلہ رخ کدھر ہے، دی گریٹ ورک آف دعوت اسلام، اور اسلامی بھائیوں کی یہ بڑی ایفرٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ، یہ آتے ہیں دور دراز سے اور بناتے ہیں، اگر یہ کام کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن ایک جذبہ تو ہوتا ہے نا، ایک ایمان کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کی جگہ بنائیں، دعوت اسلامی ماشاءاللہ۔ اب یہ جو آخری ہے نا، جو میں نے کہا دعوت اسلامی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے مغرب پڑھنی تھی، جی، اور ہمارے پاس الحمدللہ مجھے وضو کی حاجت تو نہیں تھی، اور اسلامی بھائی جو تھے اب ان میں بعضوں کو وضو کرنا تھا اور استنجا بھی کرنا تھا، باتھ روم بھی یوز کرنا تھا، پانی برف ہو چکا تھا، یعنی پانی نلکے میں آ ہی نہیں رہا تھا، پانی فریز ہو گیا تھا، اتنی ٹھنڈ تھی اس وقت جہاں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اتنی ٹھنڈ تھی، مطلب میں باہر صرف آپ کو ریکارڈنگ دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، باقی پھر وہ اندر میں ہمارے اسلامی بھائی نے وہ پھر ہیٹر وغیرہ کی ترکیب رکھی ہے، اور پوری جائے نماز بنی ہوئی ہے، جمعہ ہوتا ہے وہاں پر، اور باتھ روم بھی ہے، چھوٹا سا کچن بھی ہے، پھر وہ گرم پانی کرا کر انہوں نے بیچاروں نے وضو کیا اور نماز انہوں نے ادا کی۔ میں کہا یار کمال ہے، یار کمال ہے۔ اور یہ بھی تھیگو جو ابھی آپ کو دکھایا نا تھوڑی دیر پہلے جہاں مسجد بن رہی تھی، جی، اپنے سلمان بھائی، ظاہر مجھے دعا بھی کرنی تھی وہاں پر کھڑے ہو کر، یعنی دعا کرنے کے لیے ہاتھ نکالنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی میری، اتنی ٹھنڈ تھی، اور اسی کے سمجھیں کہ تقریباً چند قدموں کے فاصلے پر، یا آپ سمجھیں کہ شاید 1-8 کلومیٹر لے لیں، ہم پیدل آئے تھے، وہی ہماری جائے نماز ہے جہاں یہ ماشاءاللہ اسلام بھائی جمع ہوئے تھے، اور 15 20 سال سے دعوت اسلام والوں کے ساتھ مل کر مدنی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ جگہ خریدی، بالکل کارنر کا پلاٹ ہے، یہ انشاءاللہ فیضان جمال مصطفیٰ مسجد بنا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے جو فیضان جمال مصطفیٰ کا جو نام لگایا تھا نا، یہ جب بدبختوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے تھے، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں بھولے نا، ہم نہیں بھولے، میں تو نہیں بھولا ہوں، سیدھی سی بات یہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے جنہوں نے یہ گستاخانہ حرکتیں کی تھی. تو اس وقت ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ انشاءاللہ ہم فیضان جمال مصطفیٰ مسجد اللہ 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 واہ اور یہ مساجد جہاں نہیں بن سکتی تھی ان عاشقان رسول نے وہاں پر مدارس بنائے, جائے نمازیں بنائیں, ان کا نام رکھا فیضان جمال مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور آج لاکھوں کروڑوں روپے کی جگہیں لے کر اللہ یہ اس مدرسے کو, جائے نماز کو مسجد کا اب مطلب مسجد بنائیں گے. واہ اور یہ جگہ کروڑوں روپے کی جگہ لیتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں بیٹھ کر نمازیں پڑھیں, تو جشن ولادت منائیں, تو یہاں ہم خواجہ کی چھٹی منائیں, سبحان اللہ اور جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کا لطف سبحان اٹھائیں. سبحان اللہ. یہ نعتیں ہوں تو غوث پاک کی 11ویں منائیں, تو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی 25 سے منائیں, تو رمضان کا تقاوت, اور اللہ پھر امیل سنت کی 26ویں کا جشن ولادت منائیں. کیا بات, یعنی یہ چیزیں, تو یہ جب جگہیں ان کو پتا ہوتا ہے اب آ بھی ہیں تو یہ جگہیں لے لیتے ہیں, افتتاحیں کراتے ہیں. پھر دیکھیں حوصلہ افزائی کس کو نہیں چاہیے ہوتی یار, خوش ہو جاتے ہیں. اور میں تو خود پرسنلی طور پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ یار یہ کمال کے لوگ ہیں, ان کو جذبہ ہے, یہ کام کرنا چاہتے ہیں. واہ ان کو دعوت اسلامی جیسا پلیٹ فارم مل گیا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ دوڑنا چاہتے تھے, ان کے پاس کوئی خوبصورت سواری نہیں تھی, ان کو دعوت اسلامی جیسی عظیم خوبصورت سواری ملی ہے جو اس سواری کو آتا ہی مدینے کی طرف دوڑنا. اللہ اللہ. اور کہیں یہ جاتی نہیں ہے نا, سبحان اللہ. تو یہ سیکھی ہوئی ہے سواری نا, یہ جاتی مدینے کی طرف ہے. سبحان اللہ. تو یہ یوں مطلب کہ ہے. تو میں آپ کو کیا عرض کروں کہ یہ کیسے مطلب کہ وہ زبردست قسم کے لوگ ہیں. موسم کیسا تھا مدنی چینل کے ناظرین؟ آئیے اس حوالے سے بھی ایک مدنی گلدستہ ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. کپو پہنچے ہم لوگ, کپو, اور کپو میں سردی کو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ یہ ٹھنڈا موسم ہے اور یہ ساری مطلب کہ برفانی علاقے میں یہ لے کر پہنچے ہیں. اللہ کریم خیر فرمائے. یہاں بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ عاشقان رسول کے لیے جگہ ترکیب کی ہے, اور آئیں انشاءاللہ یہاں مغرب کریں گے. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چینل دیکھتے رہیے گا. تیرا شکر مولا دیا مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ساؤتھ کوریا کا سفر جاری ہے. مغرب کی نماز پڑھ کر ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں, اور اب آگے کا سفر بھی ہمارا جاری ہے. اور جی اتوان کی طرف وہاں انشاءاللہ سنت و بھرا اجتماع ہے, بیان ہوگا. برف ہے, ٹیمپریچر اس وقت تقریباً -15 کے آس پاس, یہاں پر تقریباً 15 کے آس پاس یہاں ٹیمپریچر ہے. اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. یہ ایک عجیب اچھی گرم شیٹ ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ یہاں ہے اور یہ گرم ہے. یہ یہاں پر لوگ رکھتے ہیں شاید اپنے ہاتھ کو, یہ گھنٹوں گرم رہتی ہے یہ سیکنے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. -14 ٹھنڈ میں جی مدنی کام ماشاء تو 15, 19, -21 تک گئے ہم لوگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت ٹھنڈ تھی, مطلب میری زندگی کا اتنا ٹھنڈا سفر میں نے کبھی زندگی میں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم جو یہاں پاک و ہند میں رہنے والے ہیں یا دیگر ممالک میں رہنے والے ہیں, یہ جو مدنی گلدستہ دیکھا ہے اس میں ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے. حالات کی سختی, موسم کی شدت جیسی بھی ہو, ہم نے مدنی کام کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھنا ہے. ہمارے پیارے نگران شورا کے انداز میں بتا رہا ہے, اور اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ. جتنی مشقت اٹھائیں گے اتنا اجر و ثواب بھی ظاہر سی بات زیادہ پائیں گے. مدنی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطہر اطاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مساعی معاشرہ میں نگران شورا کی آمد مرحبا صد مرحبا. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے, اور خزانے امیر اہل سنت جو ان کی شخصیت سے
لگ رہا ہے، خالق کائنات ہمیں اسے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی نگران شورا، اگر مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ آپ بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں تو مدنی قافلوں کی کتنی حاجت ہے بیرونی ملک میں اور یہاں پاکستان کے ہر شہر میں۔ کاش آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہماری اصلاح کا باعث بنے اور ہم ذمہ داران کو مدنی قافلوں میں سفر کی اہمیت حاصل ہو۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا تو جو آپ کے سوال پر جواب دیں گے، زبردست کیا لفظ کا چناؤ کیا ہے آپ نے۔ ایک ہوتا ہے جھلکنا اور ایک ہوتا ہے چھلکنا۔ جھلکنا بھی جھلکنا ہوتا ہے، لیکن چھلکنا جو نا، یہ جھلکنے سے زیادہ اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ اور کیا خوب انتخاب کیا، زبردست، ماشاءاللہ۔ جی حضور آپ ہی آگے بڑھ جاؤ نا۔ نہیں، جواب تو آپ نہیں دینا جی، پہلے تو جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، فدان میری سنت چھلک رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے حسن زن سے مجھے بہتر بنائے، آمین۔ مدنی قافلوں کی ضرورت اور اہمیت پر تو ابھی جو کچھ دیر پہلے جو میں نے عرض کیا ہے کہ انہیں سکھائے کون، انہیں بتائے کون، ان کے دین و ایمان، ان کے نظریات، عقائد، اعمال، ان تمام تر چیزوں کی طرف مطلب کہ کیسے بندہ ان کو سمجھائے اور سکھائے۔ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے مبلغین کو چاہیے کہ وہ سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے، ان کو سکھایا جا سکے۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے لینگویج بیریئر، زبان کا مسئلہ ہے۔ دو باتیں ہیں جو میں مدنی مشوروں میں عرض کرتا ہوں، اب مدنی چینل پر براہ راست آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کیا پتا کہ دیکھنے سننے والوں میں ایسے سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوں جن کے اندر کوئی چیز یا حرارت پیدا ہو جائے اور مطلب بالکل جو توقع کی جاتی ہے اس سے بہتر کام بھی ہو جائے۔ دو زبانیں کا مسئلہ ہے، ایک تو وہ زبان جس ملک کے وہ رہنے والے ہوتے ہیں، میں باہر کی دنیا کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اور ایک وہ زبان ہے کہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا پاکستانی لے لیں فار ایگزامپل، پاکستانی گئے تھائی لینڈ، اب ان کے پاس دو زبانیں، یا تو یہ اردو جانتے ہیں یا وہاں رہ کر تھائی جانتے ہیں، اور جو آنے والی نسلیں ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں، اب ان کی جو اولادیں ہیں، بچے ہیں، وہ اردو بھی کم جانتے ہیں، وہ تھائی زیادہ جانتے ہیں، وہ انگلش نہیں ہے۔ میں تھائی لینڈ کی مثال دے رہا ہوں، اسے ساؤتھ کوریا وہ انگلش نہیں ہے، ہانگ کانگ وہاں انگلش نہیں ہے، بہت کم ہے انگلش۔ اسی طرح آپ چائنا چلے جائیں، وہاں انگلش نہ ہونے کے برابر ہے، چائنیز ہے یا جس ملک کا وہ ہے۔ تو اب اگر صرف اس ملک کی زبان آ جائے نا، صرف اس ملک کی زبان آ جائے، میں مثال دیتا ہوں فرانس میں، فرانس گیا جی، اب فرانس میں دنیا بھر کی قومیں آباد ہیں، ٹھیک، اب اس ملک کی اگر فرینچ آ گئی آپ کو، صحیح، اب فرینچ آ گئی تو انڈونیشین بھی اس حد تک فرینچ سمجھ لے گا جب آپ بات کریں گے۔ صحیح، اچھا، انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ ملیشیا، ملیشیا کے ساتھ ساتھ چائنا، چائنا کے ساتھ ساتھ آپ افریقی تمام، ایسٹ افریقہ، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ افریقہ، نارتھ افریقہ سارا لے لیں۔ اسی طرح آپ مطلب کہ پاکستان، بنگلہ دیش، ہند، یہ لے لیں۔ یہ جتنے بھی لوگ جو وہاں 10-15 سالوں سے آباد ہیں، ان کی جو بچے ہیں، یہ اس فرینچ سمجھیں گے، عربی دنیا ہے، اور کئی ایسے آپ کو عرب ملیں گے ان فرانس کے اندر، اس طرح کے ممالک میں جو عربی نہیں جانتے، ٹھیک، وہ عربی بھی ختم ہو گئی ان کی، کیونکہ ان کے گھروں میں نہیں بولی جاتی، ادارے، اسکول میں اور تعلیمی اداروں میں، آفیسز میں، ملک کے اندر ان کی قومی زبان، وہ ملکی جو زبان ہے وہ بولی جاتی ہے، ٹھیک۔ اب ہے یہ کہ ایک زبان اور 100 قوم میں کام کیا جا سکتا ہے، اللہ، ایک زبان۔ یعنی میں نے اگر مثال کے طور پر انڈونیشیا جا رہا ہوں تو مجھے انڈونیشیا میں انڈونیشین زبان آنی چاہیے نا، ٹھیک، مگر یہ جب ساری دنیا کے میں مسلمان کمیونٹی کی بات کی، کسی ایک ملک میں اگر آباد ہیں، جی، جیسے ساؤتھ کوریا میں بہت سارے ایسے لوگ آباد ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ، فارغ التحصیل بھی ہیں ساؤتھ کوریا میں، ان سے میں نے عرض کی کہ یار آپ ایک کام کریں، آپ ان قوموں میں کام کریں، آپ کو ساؤتھ کورین زبان آتی ہے، اور یہ دیگر جو مسلمان ممالک کے جو عاشقان رسول ہیں انہیں ساؤتھ کورین آتی ہے، آپ کو انڈونیشیا کے پاس جا کے انڈونیشین نہیں بولنی، ملیشیا والوں کے پاس جا کے ملائی نہیں بولنی، آپ نے چائنا کے پاس چائنیز کے پاس چائنا نہیں بولنی، آپ نے ان کے پاس جا کے انگلش نہیں بولنی ہے۔ دیر آر نو کہ وہ مطلب کہ وہ ملک کی زبان جانتے ہیں، کورین زبان جانتے ہیں، تو آپ جا کر وہ کورین، وہ بہت اچھی کورین بول لیتے ہیں، 15-20 سال سے رہ رہے ہیں، انہوں نے ہدف تو لیا ہے۔ تو یہ ہے، اب
اچھا پھر انہوں نے جو ایک تعداد ہے جنہوں نے شادیاں کی ہیں تو ان کی جو عورتیں ہیں وہ ہیں انہی ملک کی. اب ان میں جا کے اسلامی بہنوں نے کام مدنی کام کرنا ہے, ان میں اسلامی بھائیوں نے مدنی کام کرنا ہے, پھر اس میں پڑھانے والے ہوں, قرآن درست پڑھانے والے ہوں, نمازیں درست پڑھانے والے ہوں, تو ان کے بچوں کو آپ نے قرآن پڑھانا ہے, انہیں نمازیں سکھانی ہیں, پھر ان کے دیگر چیزوں کو درست کرنا ہے, ان کے اندر ایک اسلام و دین کی محبت اور ایک حرارت پیدا کرنی ہے, ان کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں آباد ہیں. تو یہ ہے میری مدنی التجا آپ سب سے کہ آپ ہمت کریں اور ایک مائنڈ لے کے جائیں کہ ایک کام کرنا ہے. ابھی جیسے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ تھائی لینڈ کی بات کرتے ہیں. جی تھائی لینڈ میں ابھی ایک مدنی گلدستہ چلا ہے میرا, ایودھیا میں حاضر تھا مزار شریف پر, تو ابھی جو حاضری دی ہے میں نے آنے سے پہلے. وہ ایودھیا ایک تھائی لینڈ کا ایک بینکاک سے سمجھو تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ ہے, اور ایودھیا ایک شہر ہے. اس شہر کے اندر ہزاروں مسلمان فیملیز آباد ہیں, تھائیس, ٹھیک, میجورٹی تھائیس مسلمان آباد ہیں, فیملیز آباد ہیں, بچے آباد ہیں. اچھا وہاں ایک بچوں کا اسکول ہے. صحیح. میں مزار پر حاضری تھی اور مقصد مزار پر حاضری بھی دینا تھا. میں نے کہا علاقے کا دورہ کریں گے, پھر ہم پیدل چل پڑے علاقے کا دورہ کرنے کے لیے. یہاں تو باہر نکلنے کا کوئی موقع نہیں ملتا اتنا, چل پڑے. ایک اسکول کے پاس گئے تو نماز کا وقت تھا, انہوں نے, وہ شافعی ہیں وہاں پر, تو اثر پڑھ رہے تھے وہ بچے, تو وہ ایسے مطلب کہ وہ نمازیں ہو رہی ہیں اسکول کے اندر, ایک تربیت کا سلسلہ ہے, پھر ان کی چھٹیاں وغیرہ بھی ہو گئیں. چاروں طرف دیکھا تو جناب مساجد بھی تھیں. تو اب یہ کہ وہاں پر ہمارے مبلغین ہوں, آپ رسپانس ملتے ملے گا, لینگویج سیکھنی پڑے گی. اور آپ یہ سوچئے کہ 2 5 10 سال میں جا کے اگر اس جگہ پر آپ نیکی کی دعوت عام کرنے, سنتوں کی دعوت عام کرنے, ان کے بچوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم عام کرنے, اور مطلب کہ سمجھے کہ رضا کروانے میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں, تو آپ خود سوچئے کہ ان کی نسلیں کہاں کے کہاں. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت ثواب کا کام ہے, اور میں نے نیت کی ہے میں انشاءاللہ ایک زبان کا بھی انتخاب کروں گا, اور روزانہ کم از کم ایک جملہ تو اس زبان کا عربی سیکھنے کی. میں کہہ رہا ہوں تکلم میں عربی سیکھیں. اور عربی ایسی زبان ہے کہ دنیا میں کئی میں نے دیکھے جا کر کہ وہ جو مسلمان ہوئے ہیں یا وہاں کے مسلمان ہیں, ان کو عربی سیکھنے کا جنون ہے. اللہ اکبر. اگر آپ عربی ان کو سکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بالکل آپ کے پاس زانو تلمس طے کریں گے, جس کو خاص اردو میں کہتے ہیں, یعنی آپ کے پاس بیٹھیں گے یہ سیکھنے کے لیے. تلمس, جی زانو تو ہے اردو کا لفظ, تلمس تو جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. چلیں بھارت اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اردو بھی جو ہے وہ لشکری زبان ہے, بہت ساری زبانوں کے عربی الفاظ بھی ہیں اور سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں. بہرحال چلیں یہ تو اگلی بات ہے, زبان سیکھنی چاہیے. نگران شورا ماشاءاللہ بڑا پیارا ذہن دے رہے ہیں, میں نے بھی نیت کر لی ہے انشاءاللہ. عربی کا فرمایا تو میں عربی بول سیکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی نیت کریں, اچھی نیتیں کریں اور کوشش بھی کریں, ایفرٹ بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدنی قافلے میں چلتے ہیں. جو ہمارے وہ مبلغین ہیں جن کے گھر میں بھی مبلغات ہیں, فیملیز کو میں عرض کر رہا ہوں, آپ قربانی دیں, بیرون ملک کی مجلس سے رابطہ کریں محرم کے ذریعے اور سفر کر جائیں, اور قربانی دینی پڑے گی. مدینہ ٹھیک ہے. ہمارے اسلام میں ہے نا, ابھی ہمارے ساتھ بھی تو اسلام میں تھے نا, انہوں نے جا کر کام ہی کیا ہے نا ماشاءاللہ. جو میں کہہ رہا ہوں, ہانگ کانگ کی جیسے میں نے 10 آپ کو بتائیں, 19 مدنی مراکز ہمارے وہاں ساؤتھ کوریا میں, 4 تو مساجد ہیں ہماری, سبحان اللہ, جو ہمارے مبلغین بنائی ہیں. مدینہ اللہ قبول فرمائے. جی سلسلہ انسانی معاشرہ بہت اچھا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب آپ بیرون ملک سے پاکستان آپ کی جب حاضری ہوئی تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا, اور آپ کا سفر کیسا رہا, کچھ ارشاد فرما دیجئے. جی حضور. میں سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب بھی اپنی سرزمین پر میرا جہاز کے ٹائر لگتے ہیں, جرنلی میجورٹی میرا سب سے پہلا کلمہ یہی ہوتا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری زمین مجھے پہنچا دیا. سبحان اللہ. مجھے میری زمین سے یقین مانے
जज्बाती और वालिहाना मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मगर मुझे बाहर जाना है, काम करना है, मदनी काम, मदनी काम करना है। लौट कर तो आना ही होता है वो नॉर्मली तौर पर। तो सबसे पहला काम तो मैं यही करता हूँ। फिर ये कि कुछ लम्हों के बाद या कुछ मौका, क्योंकि फिर निकलना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अमीर सोने को इतला देनी होती है कि हाजिर हो गया हूँ। क्या बात है। अच्छा। और वालिदा से बात करता हूँ, वालिद साहब से बात करता हूँ। सिक्योरिटी की वजह से हर एक को बताता नहीं हूँ कि मैं कब आ रहा हूँ। ठीक। तो यूँ मतलब एक सिलसिला होता है। आप रोजाना अपनी माँ को फोन करते हैं? नहीं, रोजाना का नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हमारे राब्ते रहते हैं जनरली तौर पर। लेकिन बाज मखसूस वक़ात ऐसे जिनमें मेरी माँ भी इंतजार करती है और मुझे पता है कि मैंने करना है ये स्पेशली जुम्मा है। अल्लाह। जुम्मा को मेरी माँ जो है उनके पास फोन होगा, जुम्मा को मेरे अब्बू को पता होगा कि आज इमरान राब्ता करेगा। सुभान अल्लाह। ये होता है मदीना मदीना। तो जुम्मा को खास मैंने रखा है। यानी अगर हमारे आम दिनों में राब्ता हो भी जाए, ठीक, मगर जुम्मा राब्ता जरूरी है। जरूर होगा। मदीना मदीना। माशाअल्लाह। जी। मोहम्मद अदनान चिश्ती तालीमी आवाज़ अर्ज कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह निगरान शुरा का मिसाली मुआशरा बहुत ही मिसाली सिलसिला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल निगरान शुरा को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और आपसे ताहयात इनका काम लेता रहे। मेरा निगरान शुरा की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि आप माशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी कामों के सिलसिले में पूरी दुनिया के दौरे करते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि अक्सर लोगों को देखा है कि वो बाहर की दुनिया की बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं और जब पाकिस्तान की बात आती है तो बहुत ही बुरे अंदाज में उस पर तनकीद करते हैं। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाहर की दुनिया की मैं क्या तारीफ करूं? जीना तो मुश्किल है ही। जिन मुल्कों में मरना ही मुश्किल हो, अल्लाहु अकबर, उसकी मैं क्या बात करूं? मरना मुश्किल हो, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो यही सुनते आ रहे हैं, सड़कें ऐसी हैं, वहां जो है मौसम ऐसा है, सहूलियात ऐसी हैं, फाइनेंशियली एतबार से इतनी ग्रोथ है, बेरोजगारी नहीं है, अगर कोई मतलब क्राइसिस का शिकार भी है तो उसको भी सपोर्ट हो रहा है, और ये वो हम तो यही बातें सुनते आ रहे हैं और आप कह रहे हैं जीना मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। दुनिया में कितना मरना क्या मुश्किल है, जहां टाइम आना है, बंदे मारी जाना है। आपने तबसरा करने में मुझे 4 जिहतें और दे दी, 4 समतें और दे दी बात करने के लिए। अब तसल्ली और तहम्मुल से साहब, अब आप मेरी बात सुने। ठीक। आपने कहा कि जनाब माशी सूरत हाल बहुत बेहतर है। हाँ जी। इतनी दुनिया की कौम जिन मुल्कों में नौकरी करने आई है, तो उन ममालिक में अगर माशी सूरत हाल बेहतर होती तो ये एक मुल्क के अंदर आकर नौकरियां क्यों करती? इसका मतलब जहां लोग जॉब कर रहे हैं वो दुनिया में मुल्क कम है, और जिन ममालिक से लोग जॉब करने आ रहे हैं वो दुनिया के मुल्क ज्यादा हैं। पता चला कि दुनिया में अगर मुआशी तौर पर इस्तेहकाम है तो लोग अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जॉब करने के लिए क्यों जा रहे हैं? अच्छा, जिस मुल्क में जॉब करने के लिए आ रहे हैं उन ममालिक के अंदर एक तादाद है जो वहां के वेलफेयर अकाउंट से पैसे ले रही है। जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है। हुकूमतों की एक पॉलिसी है, बेरोजगारों को वो बेरोजगार फंड दे देती है, झूठ बोलकर, बददियानती करके, धोखा देकर फिर वो गवर्नमेंट से पैसे बटोर रहे होते हैं, और मतलब कि वो मतलब एक तादाद हराम पैसे ले रही होती है, नाजायज तौर पर पैसे ले रही होती है। कहाँ है रोजगार? बेरोजगारी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। खुद मुझे अफ्रीकी हों या पाकिस्तानी हो, दूसरे हों, मुझे कहा कि दुआ करो हमारे हालात अच्छे हो जाएं, हमारी माशी सूरत बेहतर नहीं है, हम लोग परेशान हैं। देखिए, हमसे लोग मिलते हैं ना परेशानी के आलम में, उमूमन खुशहाल लोग कम ही आते हैं, ज्यादातर परेशान लोग आते हैं। चलो चलेंगे, दुआ करेंगे तो कुछ मतलब कि वो विर्द वजीफा ले लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो अक्सरियत लोग परेशान हैं। रही बात सड़कों की, रही बात, मैं नहीं कहता कि साइंसी तौर पर या इस तरह की सहूलियात के तौर पर उन ममालिक में तरक्की नहीं है। मेडिकली तौर पर वहाँ तरक्कियाँ हैं, वहाँ सड़कें, वहाँ पर और दीगर इंसान को जीने के लिए जो सहूलियात एक चाहिए, मैं नहीं कहता कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मगर इन तमाम तर चीज़ों के इवज़ एक मुसलमान जो उस कल्चर के अंदर अपने दीन और ईमान का जो रिस्क उठा रहा है, ये रिस्क बहुत बड़ा है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मुतलकन मना करूँगा। लोग कहेंगे यार ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, तो मैं मुतलकन तो नहीं मना कर रहा ना। वहाँ पर है, वहाँ पर डिसिप्लिन भी आपको नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा आपको, तो वो तरबियत है। ठीक, अगर आप यहाँ तरबियत करें तो आपके लोग भी डिसिप्लिन के साथ
چلیں گے. پاکستان کے کئی ایسے شہر آپ کو ملیں گے جہاں لوگوں کی تربیت ہوئی ہے تو آپ کو سڑکوں پر ڈسپلن ملتا ہے ہر جگہ پر. حضور آپ تو کہتے ہیں ڈسپلن ملتا ہے, یہاں تو ہم تو جو باہر سے آتا ہے اسے یہ سنتے ہیں ادھر تو لوگ کیوں میں لگے ہوتے ہیں, یہاں بل جمع کروانے کے لیے قطار بنائے ایم خام خواہ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں, وہ آگے دھکا مارے گا, وہ پیچھے ماحول کے اوپر ہے. مطلب مجھے تو بہت تجربہ ہے. یہاں ہمارے باب المدینہ مطار ایئرپورٹ پر اتر کر میں بھی کاؤنٹر پہ جاتا ہوں, اسٹیمپ لگاتا ہوں. جو امیگریشن کاؤنٹر ہوتے ہیں جاتے ہوئے بھی لائن میں ہوتے ہیں, آتے ہوئے بھی لائن میں ہوتے ہیں. دنیا بھر میں میں نے امیگریشن کاؤنٹر پر لائنیں دیکھی ہیں. آپ تو سیلیبریٹی آدمی ہیں جی, بڑے آدمی ہیں, نگران مرکزی مجلس شورا, آپ کو دھکے کون دے گا؟ دھکے ہم غریب لوگ دھکے ماریں گے تو جو بیچارہ پہلے ہی بد حال ہے دھکے بھی کوئی کھا رہا. آپ کو آج تک کبھی کسی نے دھکا دیا تو بتائیے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. مطلب کہ ٹھیک ہے میرا ملک بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے, لیکن دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ میرا ملک بہت زیادہ تعلیمی یافتہ, بہت زیادہ ترقی یافتہ, بہت زیادہ ڈسپلن کے اندر میرا ملک ہے, جس کو میں دنیا میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں. تمیز ہے, اخلاق ہے, محبت ہے ہمارے ملک کے اندر, ایک دوسرے کے لیے ہے. مطلب کہ ٹھیک ہے باہر بہت نفسا نفسی ہے, ٹھیک ہے ہمارے ملک کے اندر بعض وہ چیزیں ہیں بد امنی کے حوالے سے صرف لے لیجئے, اور یہ چیزیں ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن یہ چیزیں ہم نہیں بہتر کرنی ہے نا. باہر سے آنے کے بعد مطلب کہ میں اس ملک کے, میں تو ایک بات کا قائل ہوں گا, کسی کا محل دے کر بھی اپنا جھوپڑا کیوں میں آ گیا ہوں یار. اللہ تو میرا ملک تو میرا ملک ہے نا, مطلب یہاں کیا نہیں ہے یار. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ میں جیسے کہا نا کہ مرنے کے حوالے سے, جی آپ بتائیے کہ یہاں ہمارے کسی کا انتقال ہوتا ہے, نارملی آپ کو غسل میت کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کفن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں جی نہیں, مطلب گھنٹوں میں آپ کفن دفن سے فارغ ہو جائیں. آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ بھی ہے, مجلس تجہیز و تکفین بھی خدمات سر جنرل, مطلب تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے وہاں جائیں, وہاں مرتا ہے تو نارملی پوسٹ مارٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں, یعنی کہ زیادہ یہی ہوتا ہے. کوئی باتوں کا ایک بات ایسے موتیں ہوتی ہے جن کے بارے میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کئی جگہ پر پوسٹ مارٹم وہاں ہوتا ہی ہے. اب پوسٹ مارٹم میں پھر بکنگ کرو, میت رکھو, میت رکھنے کے بعد پھر کئی دنوں تک اپائنٹمنٹ نہیں ملتا, میت سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے. پھر تدفین کا کیا کرے بھائی. تدفین امریکہ میں بھی تدفین تقریباً 7 لاکھ روپے پاکستانی تدفین ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ یو کے میں جائیں, یورپ میں جائیں تو 5-6 ہزار پاؤنڈ, 5-6 ہزار یورو کی مطلب تدفین ہو گئی ہے, جو کہ مطلب 7-10 لاکھ روپے پاکستان تدفین ہو گئی ہے. اچھا وہ زمینیں نہیں ملتی تو جناب وہ ورثہ نہیں ملتے. جیسے میں نے ابھی پچھلے دنوں مندی مذاکرے میں کہا تھا کہ ایک میت سرد خانے میں پڑی تھی سلمان بھائی, 6 سال تک وہ میت پڑی رہی ہے. اللہ 6 سال تک میت پڑی رہی, اس کے ورثہ نہیں ملے. تو کیونکہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میت کس کی ہے, وہ گورنمنٹ نے جب اس کا ورثہ نہیں ملے تو اس کو مطلب کہ وہ ان آئیڈینٹیفائی میت کر کے اس لاش کو جلا دیا گیا. وہ ایک مسلمان کی میت تھی, جب ان کے ورثہ گئے تو کہا کہ ہم نے تو مطلب کہ جلا دیا. اور اس سے زیادہ اتنی تباہیاں ہیں وہاں پر کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مطلب لوگ تو وہاں پر مرتے ہی آپ کو یہاں انجیکشن دیا جائے گا, ادھر ہے نا یہاں پر ایک اتنا بڑا کہتے ہیں کہ انجیکشن ہوتا ہے, یہاں ڈالا جائے گا اور ڈال کے پھر لاش کو میت کو سیو کیا جائے گا, سرد خانے میں رکھا جائے گا, پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. پھر جناب وہ غسل کا وہ انتظام ہو یا نہیں ہو, پھر تدفین کے لیے بھی جگہ دیکھنا کرنا ایشوز. اچھا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہوئے, پھر جب یہاں بھیجنا ہے تو خرچے بہت. اچھا اتنا ہی خرچہ تقریباً آپ یہاں بھیجنے کا ہے, ہزاروں مطلب کہ ڈالر خرچہ, یہ اس ملک میں دفن کرو یا ہزاروں ڈالر خرچہ ادھر بھیجو. اچھا اتنا تو اس آدمی نے کمایا نہیں ہے کہ یہاں بھیجے. گھر والے کہتے ہیں کہ میت بھیجو, میں کہتا ہوں جب زندہ تھا تو گھر والے کہتے تھے آنے کی کیا ضرورت ہے, گھر والے کہتے آنے کی کیا ضرورت ہے, بیٹا کما. اور اب انتقال ہو گیا تو رو رہے کہ جناب میت بھیج دو. اب اتنی تکلیف دے کر میت کو منگوانا, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہونا, اس کے لیے چندہ کیا جاتا ہے, میجورٹی میت کے لیے چندہ کیا جاتا ہے. اللہ, یہ باہر کی زندگی ہے, بہت اچھی حال ہے باہر کا. میں کہا تو کیسے لوگ, اصل پرابلم یہ کہ لوگوں کو رہنے کی سہولت اور جناب وہ بغیر محنت کے کوئی زیادہ پیسہ, بچوں کے نام پر پیسہ مل رہا ہے,
اور کئیوں کا میڈیکل فری ہو جاتا ہے. اچھا فری میڈیکل کی کہانی کچھ اور ہے. فری میڈیکل کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نام لکھواؤ 2-3 مہینے کے بعد تو فری میڈیکل کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل رہا ہے. میں طور پر کہہ سکتا ہوں اگر میری بات غلط نہ ہو تو ڈاکٹر شاید اس کو زیادہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. پاکستانی ڈاکٹر اپروچ دنیا کے شاید سب ڈاکٹروں سے زیادہ اچھی ہے. علاج فاسٹ ہے, اپروچ بہت اچھی ہے, بہت جلدی یہ ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور بہت جلدی یہ ٹریٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ میرا اپنی آبزرویشن ہے جس کو میں نے باہر ڈسکس کیا اور مجھے وہاں کے لوگوں نے اس کو انڈوس کیا ہے. جہاں ایسا ہے تو اپنے ملک کی برائی کن معنوں کا. اچھا ملک میں کمزوریاں خامیاں کس ملک میں نہیں ہیں؟ نارملی جنرل بات کرو کس ملک میں نہیں ہے؟ جن ملکوں کی بات کرو تو کرپشن سر چڑھ کے کرپشن. ابھی پچھلے دنوں اخبار کے اندر ہے کہ شاید امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کا نام آیا کہ کرپشن میں یا پتہ نہیں کس چیز میں نمبر 1 وہ جاتے ہیں, اور ملکوں کے نام آتے ہیں. مطلب اتنے ممالک ہیں جن کی کرپشن دنیا میں مشہور ہے, جن میں کرائم دنیا میں مشہور ہے, رشوتیں دنیا میں مشہور ہیں. میں نہیں کہتا سب کے سب ملک. تو اگر ہم اس طرح دیکھیں تو کہاں نہیں ہوتا. ہمارے ٹھیک ہے ہر چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. مرڈر کہاں کس ملک میں مرڈر نہیں ہو رہا؟ نارملی جنرل بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے نام لے لیں ملکوں کے اس میں مرڈر عام ہے. بڑے بڑے ملکوں کے نام لے لیں جس میں مطلب کہ وہ بدکاریاں کی جا رہی ہے, ریپ کیے جا رہے ہیں اور مطلب گینگ ریپ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے ملک دیکھ لیں جس میں شراب پی کر لوگ روڈوں کے اوپر مطلب کہ وہ بدمست پڑے ہوئے ہیں اور مطلب کہ نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں نہ بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں. بڑے بڑے کہلانے والے ملکوں کے اندر تعلیمی اداروں میں 16 سال 17 سال کی بچیاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی. 100% بات نہیں کرتا, اور جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ سرچ کریں, آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر ان کی مطلب کہ وہ دیگر ویب سائٹوں کے اوپر یہ فیکٹس اینڈ فگر آپ کو بالکل کلیئر مل جائیں گے. میں نے فیکٹس اینڈ فگر دیکھے ہیں اور میں نے مطلب دیکھے بھی, وہاں جا کر بھی میں نے بہت ساری چیزوں کو آبزرو کیا ہے. تو آپ کس طرح مطلب کہ دوسرے ملکوں کی آپ تعریف کریں گے؟ اپنا ملک دنیا کے کئی ملکوں کے مقابلے میں کروڑوں درجہ بہتر ہے. ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ یہاں پر برائیاں ہیں, میں مانتا ہوں کہ یہاں ننھی زینب جیسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں, میں مانتا ہوں یہاں پر اور بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور بھی بچوں کے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں, مگر پھر بھی ان کو درست کرنے کے لیے ہم بھی اقدام کریں نا, نہ کہ ہم اس کو بیس بنا کر دوسرے ملکوں کی تعریف کریں. کیا وہاں پر کیسز نہیں ہو رہے؟ وہاں پر ایک سے ایک کیس ہو رہے ہیں, مگر وہ اس طرح ہم چونکہ ایک میں تو کہتا ہوں ہم لوگ غیرت مند قوم ہے, ہمارے یہاں ایسا ہونے والا ایک کیس بھی ہماری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. مانا کہ وقتی طور پر نفسیاتی طور پر ہی ہم لوگ مطلب کہ وہ بات کرنا لگ جاتے ہیں, لیکن ہماری غیرت کو ٹھیس تو لگی ہے نا. غیرت ہے تو ٹھیس لگی نا جی, غیرت ہی نہ ہوتی تو ٹھیس کہاں سے لگتی؟ آج ہمارے ملک میں بھی ہماری بچی اگر کوئی خدا نہ خاصا کسی الٹی سیدھے کاموں میں نظر آ جائے تو مطلب ہمارا خون جوش مارتا ہے. باہر ایسا کم رہ گیا, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, کم رہ گیا. اچھا جن کی غیرتیں ماشاء اللہ سلامت ہیں باہر ملکوں کے اندر, مگر ان کی اولادوں کو اس بات کی پرواہ نہیں نا, وہ غیرت موجود ہے, وہ تو غیرت کا نفاذ کہاں سے کرے؟ غیرت نافذ کرنے کے لیے جاتے تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی, بچی اور بچے پولیس میں داخل کروا دیں گے کہ جناب یہ ہمارا ماں باپ. ٹیچر پوچھیں گے کہ تم کو مطلب گھر میں تھریٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ماں باپ خوف کے مارے جی رہے ہیں. یعنی بچے آقا بنے ہوئے, ماں باپ غلام بنے ہوئے. ہمارے ملک میں ماں باپ آقا ہیں, بچے غلام ہیں. تو کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں آپ ہمارے ملک کا اور دوسرے ملکوں کا؟ میں دیکھے دنیا کے ہر ملک کو نہیں کہہ رہا, صرف روڈ اچھے کا ہونا, جناب بجلی صحیح ہونا, پاور سپلائی صحیح ہونا اور یہ صحیح ہونا, میں جانتا ہوں کہ زندگی جینے کے لیے یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں اور ان کا ہمارے ملک میں اچھے انداز سے ہونا یہ ہمارے ملک کو اور اچھا کرے گا, آئیڈیل بنا دے گا. بالکل. مگر ہم باہر جا کر یہ باتیں کریں اور اپنے ملک کی خصوصیات کو چھوڑ دیں, یہ بھی تو درست نہیں ہے نا. اگر آپ کمپیریزن کریں تو بہت ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں ہمارا ملک ہے, اور یہاں سے جا کر جب آپ نیکی کی دعوت عام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری باتوں کا احساس ہو جائے گا. چونکہ میرا پرسنلی کوئی تفریح کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے, لہذا میں تو خود جا کر وہاں کہتا ہوں یار یہاں لوگ کیا کرنے آتے ہیں, تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہاں لوگ کیا کرنے آتے ہیں, کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے تفریح مقامات ہیں جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں. اب ہم سڑکیں دیکھیں, اب کئی ملک میں گیا جہاں سڑکیں ہمارے ملک سے زیادہ بری سڑکیں, اللہ اکبر, رش ہمارے ملک سے زیادہ ٹریفک جام ہے,
صحیح. اور مطلب میں کمپیریزن کروں تو الحمدللہ رب العالمین صرف اس لیے نہیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں، لیکن ایک عقل اور فہم کا بھی کوئی تقاضا ہے جسے میں دیکھ کر بات کرتا ہوں. اور میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے ملک کی قدر کریں. جس طرح اس ملک کے اندر 6 بجے اٹھ کر لوگ کام پر جا رہے ہیں اور رات کو 8 بجے آ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر رزق حلال کمانے کے لیے صبح سے محنت کریں، رات کو جلدی دکانیں بند کر کے گھر جا کر سو جائیں، تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور جا کر آپ اپنا روزگار حاصل کریں. آپ کا ملک ترقی کرے گا. خالی بولنے سے نہیں ہوگا. اپنے ملک میں تھوکتے پہ کہتے ہیں یار ملک خراب ہو گیا. تھوکنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کوئی تھوکنے کا لائسنس ملا تھا آپ کو کہ نہیں تھوکو گے تو آپ کا چالان کر دیا جائے گا؟ اپنے ملک کے اندر آپ مطلب کہ کھا پی کر ویپر پھینکتے ہیں، اپنے ملک کے اندر آپ بچوں کے ڈیپر پھینکتے ہیں، اوپر سے گرا دیتے ہیں، نجاستیں پھینکتے ہیں. اپنے ملک کے اندر آپ کسی کونے پہ کھڑے ہو کر ملک کی فٹ پاتھوں کو، ملک کے کونوں کو آپ نے بیت الخلاء باتھ روم بنایا ہوا ہے. کس نے بنایا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ آپ ملک کو کہہ رہے ہیں ملک کے اندر گندگی کون کرتا ہے؟ کہ باہر سے کوئی آ کے گندگی کرے گا؟ اس ملک میں رہنے والے کرتے ہیں. ملک کو بولنے کے بجائے اپنے کو بولے نا کہ میرے اندر ڈسپلن نہیں ہے، میرے اندر قدر نہیں ہے، میں نے اپنے ملک کو ڈسٹ بن بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے ملک کی فٹ پاتھوں کو بیت الخلاء باتھ روم استنجا خانہ بنایا ہوا ہے. آپ ہے نا، مطلب دوسرے ملک میں آپ ہی اتر کے گاڑی کا گیٹ کھول کر ڈسٹ بن کے اندر آپ مطلب کہ وہ کچرا ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر گاڑی کا شیشہ اتارا، وہ کچرا پھینکا، ویگن بیٹھے ہوئے ہیں کونے بیٹھ کر گٹکا کھا رہے ہیں، پتی والا پان کھا رہے ہیں اور وہیں سے پچکاری مار کر آپ پھینک رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ملک ایسا ہے. آپ کی اپنی تربیت پر آپ غور کریں نا، آپ کی اپنی تربیت کیسی ہے؟ کیا ملک نے آپ کی یہ تربیت کی ہے؟ کون سے ادارے میں آپ کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ بھائی آپ کے مینرز یہ ہیں، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ویگن میں سے تھکو گے تو آپ لوگ معاشرے کا بہت اعلیٰ فرد کہیں گے؟ کس نے سکھایا؟ کسی نے بھی نہیں. ہم کیوں بولیں یار ہمارے ملک، ہم خود صحیح ہو جائیں. ملک کس سے بنتا ہے بھائی؟ کیا مطلب کہ پتھر سونے کا ہو جائے گا؟ کیا کنکر ہیرے کا ہو جائے گا؟ کیا بظاہر پہاڑ سونے کے ہو جائیں گے؟ ہمیں درست ہونا پڑے گا. ہمارے ملک میں موسم ہے، ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، قدرتی مطلب کہ معدنیات ہیں. کیا کمی ہے؟ کمی صرف ہماری قدر کی ہے. ہم قدر کریں، تعلیم اور تربیت کی طرف جائیں، اسلام و دین کی ان خوبصورت باتوں کو سیکھے سمجھے جو ایک انسان کو انسان بناتا ہے اور ایک کامل مسلمان بناتا ہے. میں حضور ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں آپ کے سارے مدنی پھول سن کر کہ شاید ہمارے یہاں ہم لوگ اپنے جس دھارے میں ہم ہیں، ہم یہاں سے اس خول سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. جیسے آپ نے فرمایا کہ باہر تو ڈسٹ بین میں ڈالیں گے کچرا، یہاں ایسے ہی پھینک رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی آج جیسے کینو کا موسم ہے، کینو لوگ کھا رہے ہیں، چھلکے گاڑی سے ایسے ہی نیچے پھینک رہے ہیں. حالانکہ ان کینو کے چھلکوں کو شاپر میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. لیکن چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہی نہیں چاہتے، یا ہم لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں بھئی ہم تو ایسے ہی ہیں، نیچر یہ ہے سلمان، یہی ہوتا ہے سلمان بھائی، ہم بھی اسی میں بہ رہے ہیں. سلمان بھائی نیچر یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم مطلب کہ جو وہ قصور ہے نا اوروں پر ڈال کر اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دینا چاہتے ہیں. دو طرح کی باتیں آپ جو فرما رہے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے. دوسری بات بھی ایک ہے کہ غلطی تو مان رہے ہیں لیکن اس غلطی کے سدھار کی طرف نہیں آ رہے. یعنی اس غلطی کے ساتھ گویا کہ سمجھوتا کر دیا ہوا ہے بھئی ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں تو دیکھیں یہی ہوتا ہے. ہمیں بدلنا پڑے گا. مطلب آپ ذہن بنا لو گے میں نے یہ چیزیں نہیں کرنی، نہ میں بدل جاؤں گا. باقی 6 بندے رہتے ہیں بلڈنگ میں، ان کو کون بدلے گا؟ میرے ایک پہلے ساتھ تھے، کیا ہوگا؟ پہلے ساتھ تھے آپ سمجھ یا جو بھی تھا جی، اب 6 رہ گئے نا. صحیح. جب خراب اچھے کو خراب کر سکتے ہیں تو ایک اچھا خراب کو اچھا نہیں کر سکتا. اللہ نہیں، نیگیٹو چیز کا اثر تو زیادہ ہوتا ہے نا. نیگیٹو چیز جلدی بندہ اس کو کیچ کر لیتا ہے. اس کو نیگیٹو آدمی، غلط آدمی جتنی پریشر کے ساتھ غلطی عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، پوزیٹو آدمی اتنی پریشر کے ساتھ اگر مثبت عام کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ لوگ کو بولیں گے. سبحان اللہ. مدینہ مدنی پھول دی آپ نے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. شکر الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد توصیف رضا تاری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. سالی معاشرہ نگران شورا کی زیارت مرحبا، اور نگران شورا کی زبان مبارک پر ملیشیا کا ذکر بار بار مرحبا، صد مرحبا. حضور عرض یہ ہے کہ
بہت پیارا موضوع آپ نے یہ لیا ہے جس کی طرف توجہ دلائی کہ زبان سیکھ کر اس ملک میں وہاں کے مقامیوں میں مدنی کام کے حوالے سے کوشش زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ 92 دن کے لیے اس طرح کی اطلاع میں آتی ہے تو اتنے میں وہ کچھ زبان کے الفاظ سیکھتے ہیں اور واپسی کا ارادہ ہو جاتا ہے، یا چند ماہ مزید رکتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت سیکھتے ہیں. تو اگر اس میں کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ اسلام بھائی زیادہ ماہ کے لیے وقف مدینہ ہو جائیں، سفر کا اس طرح مستقل زیادہ دیر کے لیے ارادہ ہو تو زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. ویزے کی ایک لمٹ کا ہوتا ہے کہ ویزا عموماً جتنے دنوں کا ملتا ہے نارملی اتنے کا سفر کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر لگ جائے نا تو 6 ماہ میں لینگویج سیکھی جاتی ہے. یعنی کچھ لینگویج سیکھے ہوئے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی زبان سیکھنے کے لیے لگ کر 6 مہینے چاہیے. تو ایک نارملی طور پر اپنی بات سمجھانے کے لیے اس کو اہلیت آ جاتی ہے اس ملک کے اندر. تو اگر لگے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ نے کال کیا ملیشیا سے، بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ مدنی کاموں کی دعا میں تو اس میں بھی پاکستان سے گئے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان علی شاہ طاری یونان کے شہر تھن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل نگرانی شورا واپس پہنچ آئے ہیں، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اور بالخصوص آپ لینگویج کے حوالے سے ترغیب جو دلا رہے تھے تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر یونانی لینگویج جو ہے یہ پراپر قواعد و ضوابط کے ساتھ انشاءاللہ سیکھوں گا تاکہ پھر یہاں پر مدنی کام جو ہے مزید اچھے طریقے سے کر سکوں. آپ دعا فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں دنیا بھر کے ہمارے دعوت اسلام مبلغین عاشقان رسول کو عرض کروں گا جو آپ بیرون ملک رہتے ہیں، صرف اپنے کاروبار اور کام کاج اور گھر بار چلانے کی حد تک آپ کو لینگویج آتی ہے تھوڑی بہت، مہربانی کر کے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا دین، ان کی پیاری پیاری تعلیمات، ان کی پیاری پیاری سنتوں کو عام کرنے کی پیاری پیاری نیت سے جائز ذرائع استعمال کر کے زبان سیکھیں. انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ آپ جو زبان سیکھیں گے تو آپ کو زبان کے سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا قربان جائیں جی، کیا جملہ کہا ہے آپ نے. چلیں بہرحال جملہ آپ نے اندر ایک کیف رکھتا ہے تو وہ کیف جو محسوس کر گیا ہے وہ کر گیا جی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی ابھی آپ ترغیب دلا رہے تھے عربی سیکھنے کی، تو جو بندہ عربی سیکھنا چاہے تکلم میں تو اس کی پری کوالیفیکیشن کیا ہے وہ ذرا ہمیں بتا دوں. جزاک اللہ. جی اس کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں جانتا. آپ بیرون ملک کی جو مجلس ہے جو ہمارے یہاں کورسز کروا رہی ہے، اور جامعۃ المدینہ کی مجلس بھی ہے جو ہمارے یہاں عربی لینگویج کورسز کرا رہی ہے، لغت عربیہ باقاعدہ ہمارا ایک شعبہ ہے. تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ آپ ہمارے کنسرن نمبروں کے ساتھ ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن، آپ کو وہاں سے پراپر گائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، رہنمائی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مہر علی اطاری، ضلع بہاولپور، تحصیل شرکیہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مثال معاشرہ اور نگران شورا کی آمد مرحبا. بہت ہی پیارا موضوع بہر کی دنیا، اور ماشاءاللہ جو ابھی ابھی فضان جمال مصطفیٰ کا ذکر ہوا، کیا بات ہے عمران صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. بہت ہی اچھی بات اور بہترین والی بات کی ہے. جزاک اللہ خیرہ. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ تعالی ہمیں عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں ہی مرنا نصیب فرمائے. آمین. جینا ہے تو مصطفیٰ کے لیے جینا ہے بس. واہ سبحان اللہ. کال لے لیں. کیا بات ہے. جی مثالی معاشرہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. میری سلیمان بھائی سے عرض ہے اور نگران شورا سے عرض ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ العزیز باہر کی دنیا کے بتا رہے لینگویج سیکھنے کی، اور میری کوشش ہوگی اور میں دعا لینا چاہتا ہوں امیر اہل سنت کی اور نگران شورا کی
इंशाल्लाह नियत का तो दुआ भी लेना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को फैज़ान सुन्नत के बारे में सिखाऊं और उनको बाहर की दुनिया में लैंग्वेज सिखा के भेजूं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाहर की दुनिया में लैंग्वेज सिखाकर भेजूं, ये तासुर जो मैं ये इस तरह तासुर ना लें। जो नेकी की दावत देने के लिए, दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें मचाने के लिए सफ़र करना चाहते हैं, मैं उनको तरगीब दिला रहा हूं कि बराए करम आप लैंग्वेज सीखिए, वरना मेरे ज़ाती तौर पर बाहर जाने की फेवर में मैं ज़ाती तौर पर नहीं हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है और हर शख्स अपनी अपनी राय का इजहार करने में आज़ाद होता है, जबकि शरीयत उसको इस बात पर पाबंद ना करती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अपनी एक राय है कि बंदा यहीं रहे, क्योंकि मैं मिलकर आया हूँ कई हमारे भाइयों से जिन्होंने अपने बच्चे पाकिस्तान भेज दिए हैं। मतलब बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, बच्चे यहाँ नहीं रखेंगे, बच्चे हमारे ख़त्म हो जाएंगे, हमारे हाथ से निकल जाएंगे और बुराई में पड़ जाएंगे और मसले हो जाएंगे। तो यूं बाहर की दुनिया जो है ये, तो अगर मैं कहूँ कि अकायद और आमाल और नज़रियात और दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से देखा जाए तो बहुत आजमाइश है, बहुत आजमाइश है। चूँकि मैं एक मुसलमान हूँ, एक मदनी चैनल पर हूँ, मजहबी तंजीम से वाबस्ता हूँ, ज़ाहिर है मैं कोई यहाँ पर आपको कमाने के तरीके सिखाने के लिए बैठा नहीं हूँ। हम आते इसलिए हैं कि हम अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर सकें और दीन और ईमान को मजबूत कर सकें। तो इसके लिए मेरा जो अपना नुक्ता नज़र है, जो नज़रिया है और जो सोच है, मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला मुझे खताओं और गलतियों से महफूज फरमाए और हमारा ईमान सलामत रखे। मदीना मदीना जी। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम फातिमा पारिया है। मैं हिंद के शहर काशीपुर से बोल रही हूँ। निगरानी शूरा की आमद मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरी निगरानी शूरा बाहर की दुनिया का सफर करके मौजूदी बाहर की दुनिया में आए। या अल्लाह मेरे निगरानी शूरा जल्द से जल्द काशीपुर तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भी बाहर की दुनिया है, ठीक है जी। लेकिन अब ज़ाहिर है कि नेकी की दावत के लिए जाना तो है, मगर दिल तो यही है अब तो बस एक दून हो के मदीना मदीना। वाह सुभान, काश मदीना, क्या बात है, काश मदीना, काश मदीना। नहीं ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतने ममालिक का जदवल आप बना के आए, कॉल शामिल करते हैं फिर आगे चलते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंद के शहर अजमेर शरीफ से अनीस अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला मिसाली मुआसरा बहुत ही प्यारा है। हाजी साहब आप हिंद का तशरीफ ला रहे हैं, आप साउथ कोरिया थाईलैंड में अभी तो सफर करते हैं, तो आप हिंद में तशरीफ लाए, बिलखुसूस अजमेर शरीफ में और बरेली शरीफ में भी आपकी हाजिरी हो जाए और दावत इस्लामी का कुछ मदनी काम हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है नियत तो है। हिंद के इस्लामी भाई इस वक्त बैंकॉक में भी, थाईलैंड में, और हिंद के इस्लामी भाई यहाँ भी वीज़ा लेकर पाकिस्तान भी आए। दिल तो है हिंद आने का। हिंद में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार है, हाजी अली बम्बई में है और बाबा ताजुद्दीन ताजपुर में है। बम्बई में हमारे मखदूम शाह बाबा हैं और बरेली में मेरे ताजदार बरेली मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। दिल्ली में हज़रत महबूब दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। यानी कि अहमदाबाद में शाह आलम क्या नाम है वो हैं, तो शाह आलम, और बड़े बड़े दरगाहें, बड़ी बड़ी बारगाहें हैं और माशाल्लाह मदनी काम की तो धूमधाम है। क्या बात है। लेकिन ज़ाहिर है जब तक दावत इस्लामी के वीज़े लेकर आएंगे जो आप कह रहे हैं, तो उसके लिए दावत इस्लामी का वीज़ा ज़रूरी है कि मदनी काम में आकर की सादत हासिल कर सको। तो नीयत तो है, तो पहले से ही नीयत है, लेकिन ज़ाहिर है कि गैर कानूनी तौर पर आकर
پر کام کرنے کے بجائے قانونی طور پر آ کر مدنی کام کرنے کی میری خواہش ہے. جی آپ دیکھیں کام ہی کرنا ہے نا جی، نیکی کا کام ہی کرنا ہے، تو نیکی دعوت دینی جانتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جائیں گے، ہند بھی جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور پھر ایک دن آئے گا شاید آپ انشاءاللہ ہند کے مناظر دکھائیں گے. کیا بات ہے جی، انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عثمان اطاری طبہ سلطان پور پاک حقانی کابینہ سے کر رہا ہوں. سارے نگران شورا، آپ کو آج کافی دن کے بعد براہ راست سلسلے میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا. آپ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو اسی طرح سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبتوں کا، پیار کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ سنتوں کی خدمت لے، دین کا کام لے. اچھا، آپ نے کہا کہ ابھی جو میرے دل میں تمنا ہے وہ مدینے جانے کی ہی ہے، تو آپ کی تمنا کہیں اور جانے کی کیوں نہیں ہے؟ دنیا کے دیگر ممالک بھی ہیں، وہاں پر بھی جانا چاہیے. کئی ایسے ملک ہیں جن میں اسلامی بھائیوں کی تمنا ہے کہ میں وہاں ہوں. ٹھیک ہے، مدینہ تو وہ ہے، مکہ تو وہ ہے جہاں اپنی تمنا ہے کہ وہاں اللہ اللہ وہاں جائیں اور بس گناہوں سے پاک ہوں، اللہ کے حضور معافی مانگیں، وہاں جا کر طواف کریں، آقا کے روزے پر حاضری دیں. تمنا تو ہے نا جی. کیوں یہاں کی تمنا ہے وہاں کی کیوں نہیں ہے؟ تمنا میں نے عرض کی نا کہ یوں تو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دنیا میں جانے کا جذبہ تو ہے صحیح، لیکن جو ظاہر ہے کہ جو ایک کشش مدینے میں ہے، جو کشش مکے میں ہے، وہ دنیا کی کسی بھی زمین میں نہیں ہے. سبحان اللہ. تو وہ تو ہے. وہ یہ اصل میں پاکستان کی اپنی جو میں خصوصیت تعریفیں کروں گا ڈیوے میں پاکستان، لیکن ان تمام تر چیزوں میں مکے اور مدینے کا تو آپ الگ رکھیں گے، وہ تو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. محور ہے. سبحان اللہ. ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، اور وہ تو مطلب کہتے ہیں روئے روئے میں مدینہ بسے گا. کیا بات. تو چونکہ یہاں پر مدینے والے کی شریعت پر عمل کرنے کے جو مواقع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ایمان کی سلامتی اور بہت ساری چیزیں یہاں بہت زیادہ ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو آزادی ہی اسلام کے نام پر ہوا ہے، تو اس کے تو ذرے ذرے کو اٹھاؤ تو نیچے سے فیضان اسلام ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نگران شورا کی یہ کیفیت، یہ فیضان امیر سنت ہے. اور کیا بات کہی ہے امیر سنت نے، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، گر تو جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ طیبہ سے محبت نصیب فرمائے، اور پیارے آقا کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے. جی مزید کال. ماشاء اللہ، نگران شورا کی آمد مرحبا. عمران بھائی، وقتاً فوقتاً آپ کا جو بیرون ملک کا مدنی سفر تھا اس کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی رہیں، اور آج ماشاء اللہ مثالی معاشرہ میں جو موضوع ہے وہ باہر کی دنیا ہے. یہ موضوع باہر کی دنیا سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح بلڈنگیں دکھا رہے ہیں، جس طرح وہ مدنی کلپس چل رہے ہیں، ان میں ایک جدت پسندی بھی دکھائی جا رہی ہے کہ یہ ملک اس طرح ترقی یافتہ ہے. تو باہر کی دنیا سے مراد موازنہ ہے، یا اس میں یہ بتانا ہے کہ وہاں پر شریعت پر عمل اتنا ڈیفیکلٹ ہے اور اپنے ملک میں اتنا آسان ہے کہ باہر مساجد کی؟ تو اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ باہر کی دنیا سے مراد آپ کے کیا مدنی پھول ہیں؟ ابتداءً میں نے یہ عرض کی کہ باہر کی دنیا سے مراد ہمارا یہ ہے کہ جو دین و ایمان اور عقائد و نظریات اور اعمال کے متعلق جو خطرات باہر ہیں وہ یہاں اتنے نہیں ہیں. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کی کہ نیکی کی دعوت کو وہاں بھی مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا، علم و عمل کا پیکر بنانا، اسلام و دین کی دعوت کو عام کرنا، یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا وہ مدنی مقصد ہے. تو اس کے لیے بھی ترقی جانا ہے. باقی رہی بلڈنگ ہے تو بلڈنگ اب یہاں بھی ایک سے ایک ہمارے پاس بلڈنگ ہے. ہمارے تو بلڈنگیں زیادہ، دنیا میں بلڈنگیں اتنی ہیں بھی نہیں. کیونکہ ہمارے ملک کا رقبہ کم ہے اور آبادی زیادہ ہے، اور بعض کئی ملک ایسے جن کا رقبے بہت زیادہ، آبادی نہیں ہے، تو وہاں بلڈنگ ہی نہیں ہے، وہ نیچے کا مکان وہ بھی دور دور تک مکان نہیں ہے.
تو جہاں پر بلڈنگیں زیادہ ہوتی ہیں نا وہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے. پھر اب لمبی لمبی بلڈنگیں بن رہی ہیں, ہائی رائز بلڈنگوں کی ہو کے بجائے 60 70 80 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں, ٹاور بڑے بڑے بن رہے ہیں کیونکہ آبادی بڑھ جاتی ہے. بلڈنگوں کا تصور عموماً آبادی کے ساتھ ہے کہ وہاں پر چونکہ اب زمین اتنی نہیں رہی کہ لوگ زمین کے پر رہ سکیں. آپ کو یو کے میں اتنی آبادی نہیں ملے گی, یو کے میں اتنی آبادی بلڈنگ ہے, یو کے میں آپ کو زیادہ تر بہت زیادہ بلڈنگ آپ کو لندن میں ملیں گی کیونکہ لندن میں اس شہر کے مقابلے میں آبادی زیادہ ہے. ادھر آپ عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو عمارتیں زیادہ ملے گی کہ وہاں آبادی زیادہ ہے. اور ان آبادی زیادہ ہونے میں زیادہ تر تو فورینر بھی زیادہ ہوتے ہیں بیرون ملک کے. وہ نرسکین دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ کمانے کے لیے باہر جا رہے ہیں. اگر ان سب کے ملکوں میں خوشحالی اور معیشت بہت اچھی ہے, روزگار بہت اچھا ہے, تو یہ باہر جا کیوں رہے ہیں کمانے کے لیے؟ تو بہت سارے ممالک میں مسائل ہیں. اور جو بات یہاں ہے پھر باب المدینہ تو باب المدینہ ہے یار, میرا پیر یہاں ہے یار. اللہ 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 بات یار, میرا پیر اسلامک مدنی مرکز یہاں ہے. کیا بات, ادھر کی تو بات ہی کوئی ہے. جیسے رپورٹ سے میں گلی میں آیا نا تو میرے بچے گاڑی میں تھے, میرے کیا وہ مزہ آ جاتا ہے جب اس گلی میں داخل ہوتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی محمد اویس خان اتاری تھائی لینڈ شہر یالا سے عرض کر رہا ہوں, جو کہ ساؤتھ تھائی لینڈ کا ایک شہر ہے یالا. الحمدللہ عز و جل نگران مرکزی مجلس شورا حاجی مولانا محمد عمران اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہانگ کانگ اور اس کے بعد ساؤتھ کوریا کے کامیاب دورے کے بعد تھائی لینڈ تشریف لائے اور تھائی لینڈ کے مختلف شہروں میں نگران شورا نے بیانات اور تربیتی مدنی حلقوں میں اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی. اور الحمدللہ عز و جل جس میں اسلامی بھائیوں نے, افریقن اسلامی بھائیوں نے, پٹھان اسلامی بھائیوں نے, انڈین پاکستانی بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے, برما کے اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی. الحمدللہ عز و جل بینکاک میں بھی نگران شورا نے تربیت فرمائی. اس کے بعد پھر نگران شورا تھائی لینڈ کا ایک شہر ہے کوراٹ, وہاں پر مدنی حلقے کے لیے تشریف لائے. مغرب کی نماز کے بعد وہ مدنی حلقہ تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں نے بہت لائک کیا اور بہت جو ہے نا انہوں نے ایک تو خوشی کا بھی اظہار کیا کہ نگران شورا نے اچھی توجہ دلائی ہماری کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں, ہم اپنے قرآن پاک کو درست کریں. اور اس کو آج بھی وہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موضوع تھا اور ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی نمازوں کو اور قرآن پاک کو درست کریں گے. پھر اس کے بعد نگران شورا کی یہ خواہش تھی کہ ساؤتھ تھائی لینڈ کی طرف اپنے قدم بڑھائے جائیں, مدنی کاموں کو بڑھایا جائے, مدنی کام شروع کیے جائیں. کیونکہ ساؤتھ تھائی لینڈ میں اس وقت میں ساؤتھ تھائی لینڈ سے عرض کر رہا ہوں, یہاں پر جس شہر میں ہوں اس شہر کا نام ہے یالا. یہاں پر تقریباً 3 لاکھ کی آبادی ہے جس میں 2 لاکھ مسلمان ہیں, مسلمانوں کی اکثریت ہے. یہاں پر جگہ جگہ مسجدیں ہیں اور دین سے محبت, نمازوں سے محبت اور الحمدللہ عز و جل بہت اچھا یہ یہاں پر ماحول ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کے فرمان پر ہم نے رکن شورا حاجی رفیع الاتاری صاحب نے ہمارا مدنی مشورہ فرمایا اور رکن شورا حاجی رفیع الاتاری اور مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری صاحب کے ساتھ ہم نے ساؤتھ تھائی لینڈ کے مختلف شہروں کا دورہ کیا, جس میں پتنی ایک شہر ہے وہاں کا دورہ کیا, پھر ایک شہر ہے ناراتھیوان وہاں کا دورہ کیا, اور پھر یہ یالا شہر ہے یہاں کا دورہ کرنے کے بعد رکن شورا حاجی رفیع الاتاری بھائی نے مشورہ دیا کہ ہم یالا سے یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے یالا میں مدنی کام کرنے کے لیے جگہ دیکھ لی ہے اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ کل وہ جگہ فائنل ہو جائے گی اور یہاں پر بھی انشاءاللہ عز و جل یہاں کے مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا اور ان کی نمازیں درست کی جائیں گی اور نیکی دعوت کو عام کیا جائے گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل یالا میں, تھائی لینڈ میں, پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مدینے کے 26 چاند لگا دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین اور دنیا کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. ماشاءاللہ. ہمارے اویس بھائی ہیں کے پی کے کوہاٹ کندھاری پٹھان. اللہ اللہ. اور یہ چلے گئے, پہلے بھی گئے تھے, بھی وہی ہیں اور ماشاءاللہ اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی یہ نیت کر چکے ہیں. واہ. بہت پٹھان ہیں, پٹھان کمیونٹی تھائی لینڈ میں بہت آباد ہے, پرانی آباد ہے جی, اور بڑا اثر ہے ہمارے خان صاحبان کا وہاں پر. کیا بات. ان کی جو نسلیں ہیں وہ تھائی ایک جنریشن آ رہی ہے,
تو ماشاءاللہ یہ اچھا ایک انداز ہے. یہ کوراٹ جو انہوں نے کہا نا، یہ وہاں کا منظر ہے. یہ یوں سمجھے کہ یہ پڑھتے پڑھتے یہ نماز کے سیکھنے کا اور قرآن درست سیکھنے کا، رکوع اور سجود صحیح کرنے کا یہ ایک حلقہ تھا. یہ 28 مسلمان بھی تھے، ان کو وہ ہمارا تراجم ان کے ساتھ چلتے تھے. اب یہ رکوع کا تھا. اب یہ کیا رکوع، میں کہا یار رکوع میں جا کر آپ پڑھیں تو صحیح سبحان ربی العظیم صحیح پڑھے تو صحیح 3 دفعہ، کتنی دیر رکھتی ہے رکوع کرنے میں. تو انہوں نے وہ جب صحیح جا کر رکوع پہ پڑھا تو ان کو پتا چلا یار رکوع میں تو اتنی دیر لگتی ہے. تو سجدہ کر کے دیکھیں اور پڑھے تو سبحان ربی الاعلی صحیح پڑھے تو صحیح 3 دفعہ. اور پیشانی کو جمائیں کہ اب دبائیں گے، اب مطلب کہ وہ زمین کی سختی محسوس ہو. اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی. زمین کی سختی محسوس ہو، ناک کی ہڈی نہیں، ناک کی نوک نہیں، ناک کی ہڈی زمین پر لگائیں کر کے ان کو تھوڑا سجدے کا کہا. اب یہ سجدہ جا کر آپ 3 بار ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور اس کی پاکی پڑھیں اور تسبیح پڑھیں 3 دفعہ. دیکھیں ایک سجدہ کتنی دیر لگا تھا. اللہ اکبر. تو اب مطلب یہ وہ دو جتنی دیر میں 2 سجدے کی اتنی دیر میں پوری رکعت پڑھ لیتے تھے. اللہ اکبر. تو پھر وہ سورہ اخلاص اور یہ ساری چیزیں اور قرآن کریم کی آیت تلاوت وغیرہ کے حوالے سے تو ان سب کے لیے تو نہیں کہوں گا، میجورٹی کے لیے ساری باتیں موسٹلی نہیں تھیں. اللہ اکبر. تو اللہ کرے کہ یہ یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم سلسلہ بڑھ جائے، عام ہو جائے. آمین آمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلمان اطاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مرحبا. آپ کا سلسلہ مثالی معاشرہ دیکھتا ہوں اور نگران شورا کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بندہ بیرون ملک جائے اور اسے 2-4-6 مہینہ وہاں پہ رہنا بھی ہو تو کیسے اپنے آپ کو ہر طرح سے کنٹرول کر کے رہ پائے. اور ظاہر سے بات ہے تقریباً ممالک میں غیر مسلم ہوتے ہیں، اب کون مسلمان ہے نہیں ہے پہچاننا. اب کیا کرے اس ایسے حال میں بندہ اپنے آپ کو کیسے سنبھال کے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، بغیر سیکھے بندہ گاڑی نہیں چلاتا. بیرون ملک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. سیکھ کر جائیں، علم حاصل کر کے جائیں، حرام و حلال کی معلومات لے کے جائیں اور مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اسلام و دین کی تربیت ہے، تعلیم ہے، وہ سیکھ کر جائیں. غذاؤں کے حوالے سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، سیکھ کر جائیں. نگاہوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، نفس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، شہوات کو کس طرح دبانا چاہیے، ان تمام تر چیزوں کا علم سیکھ کر بندہ پھر آگے بڑھتا ہے نا. تو یوں تو نہیں ہوتا. تو سیکھ کر جائیں. ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے، دنیا بھر جا کر کام کیا ہے، دنیا بھر میں جا کے اسلام و دین کی خدمت کی ہے. اور ہمارے اولیاء کرام بزرگوں نے گناہوں سے بچ کر نیکی کا کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے. تو یہ رہی بات غیر مسلموں کی، تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان جس کا جو ایک عظیم و مبارک دور ہے، کیا وہ یہ جہاں رہتے تھے وہاں غیر مسلم نہیں رہا کرتے تھے؟ تو قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کرام کی سیرت میں سیکھنے سمجھنے کا بہت کچھ ہے. سیکھیں، سمجھیں، تربیت حاصل کریں اور جائیں. بغیر سیکھے تو بیٹا کوئی گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھتا کہ گھوڑا بھی گرا دے گا. گھوڑے کو بھی دوڑانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، ہارس رائڈنگ. تو دین کا کام تو ویسے ہی سیکھنا پڑتا ہے. قرآن کریم میں دین کا کام کیسے کرنا ہے، حدیث میں دین کا کام کیسے کرنا ہے، صحابہ کرام کی سیرت میں دین کا کام کیسے کرنا ہے، نیکی کی دعوت کیسے عام کرنی ہے، وہ لکھا ہے. مزید اس کو اگر آپ آسان انداز میں پڑھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے سنت کتاب دی نیکی کی دعوت، اس میں ماشاءاللہ ایک سے ایک مدنی پھول ہیں. غیبت کی تباہکاریوں میں آپ سمجھتے کہ عمومی طور پر جنرل تو ایک مسلمان سیکھا ہی ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کیا ہے عمومی مین چیز باتیں جو نیسیسری ہوتی ہیں وہ پتہ ہی ہوتی ہیں. عمومی طور پر ہی جنرلی طور پر مسلمان سیکھا ہوا نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ مجھے میں سیکھا ہوا ہوں، وہ سیکھا ہوا نہیں ہے. آپ کا خیال ہے آپ کا سلمان نہیں خیال کیا ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے نا. بتا دے آپ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر مجھے ڈرائیونگ کرتا دیکھ کر کیا آپ ڈرائیونگ آ جائے گی؟ نہیں. آپ سے اتنا سیکھے ہوئے کہ یہ اسٹیئرنگ ہے جی، آپ اتنا سیکھے ہوئے کہ یہ گیئر کو آگے پیچھے کرو تو گاڑی چلتی ہے.
आज से भी इतना सीखे हुए कि जब उस दबाओ तो एक्सीलेटर हो जाएगा, इसको दबाओ तो ब्रेक लगता है, इसको दबाओ तो क्लच है, ऑटोमेटिक है तो थोड़ा ये इतना सीखा है ना, यूं करो तो इंडिकेटर हो जाता है, यूं करो तो बत्ती जल जाती है, यूं करो तो वाइपर चलना शुरू हो जाता है। अब ये सीखे हुए हैं, लेकिन आपने ड्राइविंग सीट पर बैठ कर ड्राइविंग नहीं सीखी है। ऐसी बात, मैं ड्राइविंग कैसे कर रहा हूं आप ये सीख रहे हो, आपको ड्राइविंग कैसे करनी है ये आपने सीखा नहीं है। मुसलमान देख कर नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान सीख कर नमाज कहां पढ़ रहा है? सुनकर कुरान नमाज में पढ़ रहा है, इसने सीख कर कुरान कितना पढ़ा है? नहीं, जो सीखे हुए हैं उनके बारे में भी तो आप कहते हैं ना कि आप दोबारा सुनाएं। भाई एक दफा सीख लिया, उसने मेहनत की है, एफर्ट की है, बचपन में उसने सीखा है, अब आप कह रहे हैं भाई दोबारा सीख लें। अब वो दोबारा उसको सारा वो करेगा, रिकॉल करे और उसको सुनाए, प्रोसेस में से गुजरे। एक तो आप कहते हैं सीखा हुआ नहीं है, अच्छा फिर आप चलें, ये बात आपकी मान लेते हैं सीखा हुआ नहीं है। अब जो सीखा हुआ है उसको आप कहते हैं दोबारा जब सीखा हुआ है, और आप खुद इतना माशाल्लाह जो जिस स्पीड से जा रहे थे, जब सीखा है तो फिर उसको रिकॉल करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप ही कहते हैं ना भी सुना लें किसी तो को, सुना लें, किसी गाड़ी को सुना दें, सुना लें, क्या आ रहा है? जब सीखे हुए हैं तो फिर सुनाने में हरज किया है, पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। वो 10 दफा नोट भी तो चेक करा देंगे सही है क्या गलत है। 10 दफा जाते हुए रास्ता भी तो पूछते हैं यार सही जा रहा हूं गलत जा रहा हूं, क्या आ रहा है? एक बार पूछकर आदमी रास्ता तय नहीं करता, तो आगे इतना बड़ा कब्र और हशर का रास्ता है, अल्लाह पूछ कर जाने में पूछ कर चलते रहेंगे, सही लोगों से पूछ लेंगे तो इंशाल्लाह कब्र में जाएंगे तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, रहनुमाई दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ज़राए हैं नेकी की दावत के, सीखने सिखाने के। दावत इस्लामी के जो मेन मदनी काम है 12 मदनी काम, उनमें जो रोजाना के 5 मदनी काम है, 5 हफ्तावार मदनी काम है, 2 जो है वो माहाना मदनी काम है। तो रोजाना के 5 मदनी कामों में जो 5वां मदनी काम है वो है मदरसतुल मदीना बालिगान। तो इसमें अगर आप आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कुरान करीम पढ़ना भी सीख जाएंगे, नमाज के हकाम भी अल्लाह ने चाहा तो सीख जाएंगे, और दीगर भी अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत का सिलसिला होता है। कमो बेश 40 मिनट इसका दुरानिया होता है मदरसतुल मदीना बालिगान का। तो ये जो पढ़ने वाले हैं उनको चाहिए कि जिम्मेदारान से राब्ता करके वो पढ़ाने वाले बने, और जिनको पढ़ना नहीं आता वो मदरसतुल मदीना बालिगान में बैठा करें और कुरान करीम सीखा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। जो है वो एक कॉल शामिल करते हैं मजीद। जी, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अल अत्तारी अल कादरी सुल्तानत ओमान से बोल रहा हूँ। एक बार मैं अपना जान जिगर मदनी चैनल का, मेरा जान और जिगर मदनी चैनल का जलकिया हजरत अल्लामा मौलाना हमरा अत्तरी का चेहरा मुबारक देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या बात है। अल्लामा नहीं हूं, इनको समझा दो यार। जी, अल्लामा नहीं हूं। अल्लामा बहुत बड़े आलिम को कहते हो, मैं अल्लामा नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल करके हौसला अफजाई की। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। माह रमज़ान फैज़ान मदीना बाबा मदीना कराची में गुजारने की तमाम आशिकान को दावत पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नियतें करवा के भी आए होंगे जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आपने देखा। अपना फीडबैक, अपनी सजेशंस और अपनी आरा से ज़रूर हमें जो है वो आगाह कीजिए, बताइए। आप कॉल्स के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से माशाअल्लाह अच्छी नीयतें और तासुरात भी आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले जुमातुल मुबारक को एक इंतहाई अहम तरीन मौजू पर निगरान मरकजी मजलिस शूरा सिलसिला करने जा रहे हैं। सिलसिला मिसाली मुआशरा ही होगा और उसका उन्वान होगा इल्लीगल इमिग्रेशन। गैर कानूनी तौर पर जो लोग मुल्क की हुदूद क्रॉस करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहां अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए दुश्वार गुजार सफर इख्तियार करते हैं और दौरान सफर जान से हाथ धो बैठते हैं, या मारे जाते हैं, या मार दिए जाते हैं, या अपने ही बाज़ औक़ात अफराद जो साथ में ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं वही मार दिया करते हैं, या क्या सूरत हाल बनती है, उस पर जो है वो एक जबरदस्त सिलसिला होने जा रहा है इल्लीगल इमिग्रेशन के हवाले से। इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक को आप ये सिलसिला देखेंगे। इंतहाई अहम सिलसिला है, इसकी हम भी तैयारी कर रहे हैं। आप भी इस हवाले से अगर कोई सजेशंस या आरा देना चाहें, किसी पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके फीडबैक को भी हम मदनी चैनल के सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कल मदनी मुज़ाकरा है। सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। कल मदनी मुज़ाकरा है। मदनी मुज़ाकरा जरूर देखा करें।
ہم نے دنیا بھر میں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی الحمدللہ مچانے کی کوشش کی ہے. آپ بھی ضرور دیکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 8:15 بجے عشاء کی جماعت ہے نا جی؟ 8:15 بجے فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 8:15 بجے، اور انشاءاللہ اس کے بعد تلاوت، نعت اور سنت و بھرا بیان مدنی امین سنت کی شرکت، اور پھر مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے. والضحى